نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی تقریباً ہماری 62 آیات ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم 63 آیات سے شروع کریں گے اور میرے خیال میں پہلی آیت جو ہے میجر صاحب کی ہے. میجر صاحب موجود ہیں آپ؟ جی میجر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میجر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہیں آپ؟ میجر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں سے کسی کو بھی؟ سر آ رہی ہے. کوئی جواب ہی دے دے. کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. میجر صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ میں کیا جی میجر صاحب کتنے ہو؟ چلے میرے خیال میں ایسا کریں والنٹیئر کوئی شاید کو شروع کرے. اگر میجر صاحب آ گئے تو اچھی بات ہے. سر آواز آ رہی ہے؟ سر ہم تو انتظار کر رہے ہیں سر آپ کا. نہیں سر میں اویلیبل ہوں. تو سر آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا زور سے بولے سر. اچھا سر میں آواز تیز کرتا ہوں. ابھی صحیح؟ جی فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. سر اس میں فلما فا میں نے اب تک لیا ہے اور لما جو ہے وہ مضاف. نہیں لمحہ مضاف نہیں ہوتا. لمحہ کیا ہوتا ہے؟ لمحہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت دفعہ اس کو بات ہو چکی ہے. لمحہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہے نا؟ نہیں ہے تو حرف لیکن کیا ہوتا ہے لمحہ؟ ظرفیہ شرطیہ. لمحہ مضاف نہیں ہوتا لیکن چونکہ ظرف ہوتا ہے اور ظرف مضاف بنتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مضاف نہیں بنے گا. لیکن لمحہ کو کبھی آپ مضاف نہیں کہیں گے. لمحہ کو کیا کہیں گے آپ؟ ظرفیہ شرطیہ. جی اس کا مطلب ہے یہ شرط بھی بنے گا. ہو سکتا ہے اس کا آپ کو جواب شرط مل جائے اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب شرط نہ بھی ملے. ٹھیک ہے جی. اب لمحہ کے بعد جو چیز آئے گی وہ اس کے لیے مضاف الیہ بھی بن جائے گی اور شرط بھی بن جائے گی. تو لمحہ کو آپ نے کہا ظرفیہ شرطیہ. آگے آ رہا رجعوا الی ابیہم. جی رجعوا میں رجعوا کا مادہ ہے راجیم عین. دیکھیں مادہ تو بات کی بات ہے. پہلے ہمیشہ بتایا کریں جب بھی کوئی کلمہ دیکھیں تو آپ اس کلمے کو دیکھ کے بتائیں کیا ہے. رجعوا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب. جی اب آپ بتائیں آگے جو چیز آپ نے بتانی. اس کا مادہ ہے را جیم عین. رجع یرجع رجوعا. اس کا مطلب ہوگا پلٹنا واپس ہونا. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ واپس لوٹ کے پلٹے یعنی لوٹ کے گئے والد صاحب کی طرف. الی ابیہم. اب الی جو ہے حرف جارہ ہے اور ابیہم یہ مضاف الیہ بن کے مجرور اور مجرور جارہ کا متعلق ہو گیا اور یہ متعلق ہے رجعوا کی. صحیح ہے. تو اس کو ہم جملہ فعلیہ اور رجعوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے
لما کے لیے مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے آگے چلے. قالو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے اور قاف واو لام اس کا مادہ ہے. اس کے بعد ہے یا ابانا. یا جو ہے قالو آیا تو اس کا مطلب آپ کو اس کا ایک مقولہ ملے گا. جی سر. ٹھیک ہے نا. قالو کے بعد اب آپ کو اس کا مقولہ ملے گا. مقولہ کوئی مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مقولہ کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. یا ابانا یا حرف ندا ہے اور ابانا یہ ابانا کے ساتھ مضاف الیہ بن کے منادہ اور یہ ندا اور منادہ مل کے حرف ندا بن کے ندا بن گیا. ندا بن گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں یا ابانا آیا یا ابونا کیوں نہیں آیا؟ یا ابانا آیا نا یہ یا ابونا کیوں نہیں آیا؟ یا کی وجہ سے. دیکھیں جس سے پوچھے نا ان کو جواب دینے دیں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہوں. جب وہ نہ جواب نہیں یہ مضاف ہے نا سر. مضاف کو تو پھر نصب میں چلا جائے گا. نہیں مضاف تو ہے لیکن یہ کیوں نصب میں کیا ہے؟ اس کے لیے ساتھ حرف ندا لگ گیا. ہاں حرف ندا جب مضاف پہ آتا ہے تو اس کو حالت نصب میں گیا. ٹھیک ہے یا ابانا یہ ندا بن گیا. آگے آ رہا ہے منع من الکیل. یہ منع سر ہے فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے. اس کا مادہ ہے میم نون عین باب فا ہے. منع یمنع منعا یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا. ٹھیک ہے. تو آگے پھر ہے من اور نا جار اور مجرور کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ فعل مجہول پیچھے آیا تھا تو اس لیے الکیل نائب الفاعل ہو گیا. زبردست. تو فعل اپنے فاعل اور نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ ابانا کے لیے کیا بن جائے گا؟ ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا. جواب ندا بن جائے گا. اور یہ جو ندا اور جواب ندا مل کے قالو کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ. مقولہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی سر. صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس کا ترجمہ اگر میں آپ کر لوں. کریں. یعنی جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان ہم سے. میں نے آپ سے کہا نا کوشش کریں کہ ہمیشہ فاعل کو پہلے لاتے ہیں. کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو اس کا خیال رکھتے ہیں. فعل کو سب سے آخر میں لاتے ہیں. تو فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ وہ. جب وہ الی ابیہم اپنے باپ کی طرف لوٹے. جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے. قالو انہوں نے کہا. باپ تو کہا ابا جان ہم سے غلے کا ناپ روک لیا گیا. ہمارے ابا جان. اے ہمارے ابا جان. اے کا ترجمہ بھی نہیں لا رہے اور مرکب اضافی کا بھی ترجمہ نہیں لا رہے. اے ہمارے ابا جان. اے ہمارے ابا جان جی ہم سے غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے. ہم سے نہیں روک. ٹھیک ہے. منع من الکیلا. تو میں نے آپ سے کہا نا فعل کو بعد میں لائیں تو مقدم اور مؤخر کا خیال رکھیں. مقدم یہاں کیا ہے؟ متعلق ہے. ہم سے غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے. روک دیا گیا. ٹھیک ہے. فارسل معنا. اب فا اس میں نے ظرفیہ شرطیہ لیا. نہیں فا ظرفیہ شرطیہ نہیں ہے. لما ظرفیہ شرطیہ تھا تو اب وہ شرط بن گیا. پیچھے والا شرط بن گیا نا. پیچھے والا شرط بن گیا نا. قالو فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. یہ پورے کا پورا ایک شرط بن گیا نا کہ جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان ہم سے غلے کا ماپ روک دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کی شرط ہو گئی. لما کے لیے شرط بن گئی. اب آ رہا ہے فا جو ہے وہ جواب شرط کے طور پہ آ رہا ہے. تو فا کو آپ لیں گے جواب شرط. اب شرط آگے جواب شرط کیا آ رہی ہے؟ فا کو جواب لیں اور آگے آ رہا ہے اس کا جواب شرط. وہ جواب شرط کیا آ رہا ہے؟ ارسل معنا اخانا نقتل. جی کریں.
فارسل معانا، فارسل میں یہ فعل امر ہے، فاعل زبردست. مذکر حاضر، اور اس کا مادہ ہے را سین لام. یہ سمع یسمع. نہیں سمیا یسمع سے کیوں؟ ارسل ہے. ہاں ارسل ہے نا. تو ارسل ہے تو وہ ہے باب سمیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل امر بن گیا نا یہ تو. فعل امر تو ہے لیکن فعل امر کے اندر جو ہے حمزۃ الوصل پہ تو یا تو زیر آ گئے پیش آئے گا، اس پہ کیا آ رہا ہے؟ اس پہ فتح آ رہی ہے اس نا، پہ زبر آ رہا ہے. فتح آ رہی ہے. فتح کون سے والے اس پہ آتی ہے؟ صرف ایک ہی باب پہ آتی ہے، باب افعال پہ. یہ باب افعال ہے. ٹھیک ارسل صحیح. تو بھیج دے. فارس ہے باب افعال، یعنی یہ اس کا جواب شرط ہو گیا. جی جی بولے کریں. معنا، معنا میں معنا مع ظرف مکان ہے، اور نا مضاف علیہ، تو یہ مضاف علیہ مل کے مفعول اول بن گئے. یہ کیا چیز مانا؟ ہاں مانا کو آپ نے ماں کو کیا بنایا آپ نے؟ معنا میں ظرف مکان ہے. بولے بولے. معنا ظرف مکان اور اس کے ساتھ نا جو ہے مضاف علیہ، ٹھیک ہے. تو یہ مضاف علیہ مل کے بن گئے مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی کیا بنے گا ادھر؟ میں نے اس کو مفعول اول بنایا. مفعول اول بنایا. اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب مرکب اضافی میں ایسا مضاف ہو جو کہ ظرف ہو تو پھر وہ کیا بن کے آتا ہے؟ مرکب اضافی جملے کے اندر کن کن حیثیت سے آتا ہے؟ مبتدا کی حیثیت سے آتا ہے، خبر کی حیثیت سے آتا ہے، فاعل کی حیثیت سے آ سکتا ہے، مفعول کی حیثیت سے آ سکتا ہے. لیکن اگر اس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو تو پھر کس حیثیت سے آتا ہے؟ ذہن نہیں آ رہا. متعلق بنتا ہے. متعلق کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. مرکب اضافی صرف متعلق ایک ہی صورت میں بنتا ہے جب اس کا مضاف ظرف ہو. تو معنی کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے. متعلق بنے گا فارسل. فا کو کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ فا تو جواب ہے نا، ارسل کی بات کریں. اور آپ فارسل نہ کہیں، فا تو ارسل کا ہے، ارسل کے متعلق. فارسل کوئی چیز نہیں ہے، ارسل کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اخانہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک. اخانہ سے مضاف علیہ بن کے مفعول، مضاف علیہ بن کے مفعول، یہ مفعول بن جائے گا. ہاں. اور اس کے بعد ہے نقتل. صحیح ہے. یہ ہے سر فعل امر جمع متکلم، اور یہ باب افتعال سے ہے، جس کا مادہ ہے باب افتعال سے. کاف یا لام. باب افتعال میں نے کیا اس پہ. باب افتعال سے اس کا کیا صیغہ بنے گا؟ اور اس کا مادہ کیا سر اس بتایا میں آپ نے نے؟ کافی ٹائم لگایا، گھنٹہ ہی لگ گیا میرا اس میں. نہیں لیکن کیوں گھنٹہ کیوں لگا؟ اس کا کاف مادہ کیا یا ہے؟ لام. اس کا مادہ کیا ہے؟ بہت مشکل تھا. اس کا مادہ ہے کاف یا لام. کاف یا لام اگر ہے ٹھیک ہے تو بنائیے کیا بنے گا؟ کاف یا لام سے اگر باب زواد سے کریں تو کالا یکیلو کیلن، لیکن اگر باب افتعال میں جائیں گے تو یک تیلو اور یکتال. باب افتعال کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ باب افتعال کا پہلا صیغہ ہے سر افتعال یفتعلو. یہی ہے نا. اب آپ نے اس کا مجھے مادہ کیا بتایا؟ جی مادہ کیا بتایا آپ نے مجھے؟ اس کا ہے سر کاف
یا لام. اچھا اب میں اس کو اگر بریک کر دوں یا ٹھیک ہے اس کے بعد فا کلمہ ساکن ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا جی اور پھر تا جی جو ہے وہ تو اس کی ہے باپ کی ہے پھر این کلمے پہ کسرہ ہے ٹھیک ہے جی اور پھر لام کلمے پہ دمہ ہے. اگر میں اس کے اندر آپ کے اس کو ڈال دوں مادے کو کیا مادہ ہے آپ کا؟ یہ ہے سر کاف یا لام. یہ بن جائے گا یا اور لام ایک تیلا. ہاں ایک تیلا بنے گا اور یک تیلو. تو یک تیلو بنے گا نا یک تیلو جی سے جی اس آپ نے اس لیے کو بنایا آپ نے اس کو بنایا نک جو ہے نا سر یا کلمہ اس کا چونکہ وہ آ رہا ہے نا اس کے ما قبل بھی متحرک ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. کیوں مجھے بتائیے سر نقط ایلو بنے گا نقط ایلو بنے گا نا ہاں پھر یا کلمہ جو ہے نا سر یا کلمہ ہاں وہ الف میں چینج ہو جائے گا. کیوں وجہ اس لیے کہ اس کے ما قبل بھی متحرک ہے ما بعد بھی متحرک ہے. تو کیا بن جائے گا تو یہ بنے گا یکتالو. تو یہ بن جائے گا یک تالو پھر اس سے بنے گا پھر اس نق کو تالو بنائیں گے امر بنائیں گے تو پھر تو آگے تو چلے کرنا کیا ہے اس کا بنے گا کیا یہ نقتل فعل امر ہے اور فاعل اس کا نحنو ہے اور فعل امر جمع متکلم اور یہ پورا جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. لیکن یہ کیا فعل بنے گا نقتل کیا مفعول بنے گا یہ نقتل جو ہے یہ ملزوم کیوں ہے اس لیے کہ فعل امر ہے نہیں. فعل امر ہے تو فعل امر میں جو ہے علامت مضارع کیوں آ رہی ہے نون تو علامت مضارع ہے نا جی جی پھر جی جی کوئی اور بتا دیں سر کوئی اور بتائیں مجھے. سر یہ فعل امر نہیں ہے یہ فعل مضارع ہے تو یہ پھر یہ ملزوم کیوں ہے جواب شرط. ہاں تو یہ جواب دینا یہ آنسر ہونا چاہیے آپ کا آنسر یہ ہونا چاہیے یہ ملزوم کیوں ہے کیونکہ یہ امر کا جواب ہے ارسل کا جواب ہے اور امر کا جواب بھی جو ہے امر چونکہ اخف ہوتا ہے اس لیے جواب امر بھی اخف ہو ٹھیک ہے جی سر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب تو کلیئر ہو گئی لیکن یہ تو بہت دفعہ آ چکی ہے اس قسم کی آیت تو اسی سورہ کے اندر بہت دفعہ آیت کی ہم نے خیر جب بھی امر کے بعد اگر اس کا جواب امر آئے گا تو یاد رکھیے گا وہ بھی ہمیشہ اخف ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ بن کیا جائے گا پورے کا پورا ارسل معنا اخانا نقتل یہ پورے کا پورا جواب امر جواب امر نہیں یعنی اس جواب کی شرط ہو جائے جواب شرط یعنی جی یعنی فارسل معانا اخانا نقتل لیا وہ تو خالی کوئی مسئلہ جی جی سر یہ اس کا جواب شرط ہو گیا اور آگے پھر وا جو ہے وہ حالیہ لیا ہے انا لہو لحافظون میں حرف مشبہ بالفعل اور اس کا ساتھ نا اس میں انا لہو متعلق ہو جائے گا اس جارہ مجرور مل کے
لحافظون میں لام جو ہے لام تاکید ہے، اور حافظون فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اور یہ خبر نہ بن جائے گی، اور یہ سب یہ اسم اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ اب آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی کون ہے؟ کس کی آیت ہے؟ میری آیت ہے سر۔ ارے سلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بس ٹھیک ہوں جی، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہاں جی، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جی تو قالا جو ہے یہ تو جی ماضی، فعل ماضی واحد متکلم، اور نہیں، ماضی واحد متکلم، نہیں واحد اس وہ جو فعل ماضی واحد غائب، مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، جی جی سوری۔ تو قاف واو لام اس کا مادہ ہے، نون اس کا باب، قولا یقولو اس کے افعال بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا باقی آیت جو ہے وہ اس کا قول ہے، اس کے بعد کی جو ریمیننگ ہے۔ حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے، زبردست۔ اور سر یہ بڑا پچھلے نوٹس میں نے بڑے پھر آج سرچ کیے تھے، اور پھر آمنکم علیہ، یہ میرے حساب سے جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ آمنکم جو ہے وہ آمن الف میم نون سے بنا ہے، باب سین ہے، آمینہ یامن یامنو، اور یہ مضارع ہے واحد متکلم، ٹھیک ہے، اور اس کا فاعل انا ہے، اور مفعول جو ہے وہ کم ہے، زبردست۔ اور علیہ جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق آ گیا آمنو کے متعلق آ گیا۔ تو یہاں یہ تک کا جملہ ترجمہ کر، جی ہاں جی یہاں تک میں کا کر، ترجمہ کر۔ جی جی جی۔ تو وہ اس نے کہا کیا میں تم پر، دیکھو نا، آمینہ یا مینو امانت، امن میں ہونا، امانت دار ہونا، امین دار ہونا، ٹھیک ہے۔ جی کیا میں امین سمجھتا ہوں تمہیں اس پر، اس پر، کیا میں فائل ہے، کیا میں تمہیں اس پر امین سمجھتا ہوں۔ ہاں جی اچھا، اب ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ ہے تو حل استفہام کے طور پہ آیا ہے، لیکن یہاں یہ حل جو ہے نا یہ بطور نفی کے طور پہ آیا ہے۔ یہاں حل جو ہے، آپ جب اس کا پورا ترجمہ کریں گے تب آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں حل جو ہے نا یہ بیسیکلی سوالیہ طور پہ ہے۔ کیا جس طرح سے آپ جیسے وہ آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ، اب یہ کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ بیسیکلی یہ تعجبیہ ہے۔ ہاں جی جس طرح سے ہم اپنی عام زبان میں نہیں کہتے کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ 8 بجے کلاس ہوتی ہے، جی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ایک تعجب کے طور پر دیکھیں، حیرت کے انداز ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی استفہام تو آیا، لیکن یہ جو ہے نا یہ استفہام ہے نفی کے انداز میں۔ کیا نہیں میں ایماندار سمجھتا، امانت دار سمجھتا تھا تم کو، امین نہیں سمجھتا تھا تم لوگوں اس پر، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب جی آگے چلیں، الا کما اللہ، امنتکم علی اخیہ من قبل۔ ہاں جی اب اس میں اللہ جو ہے وہ تو
हसर है ना। इल्ला हसर क्यों है, वजह बताइए। ये नहीं मुझे समझ आ रही थी कि वो तो तो फिर ये फिर अच्छा वो उसका चूंकि वो नफी में आया है, हल जो है उसका मफहूम। देखें, अच्छा इल्ला अच्छा अच्छा अच्छा। हसर का मफहूम उसी वक्त देता है जब हाँ जुमला जी, गैर मौजूद होता है। गैर मैं मौजूद ये कहते हैं कि जुमले के अंदर जो है वो कोई सवाल हो, कोई नफी हो, कोई अमर हो, इस किस्म की चीज हो तो वो गैर मौजूद हो जाता हाँ जी, है। इसलिए तो फिर इल्ला जो है, इल्ला ये बतौर हसर के तौर पे आए। जी क्या नहीं मैं तुमको उन पर, उस पर अमीन समझता था। अमीन समझता था। हाँ जी, इल्ला मगर, अल्लाह मगर। और आगे कमा, देखें, कमा का क्या मतलब है? जरा मुझे वो कमा के मसले को तो छोड़े, पहले कमा को रिजॉल्व करें ना। कमा क्या लग रहा है आपको? आपको मुफरत लग, देखिए जब भी कोई कलमा देखें आप, सबसे पहला काम हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो कलमा है ये मुफरत है कि मुरक्कब है। कमा को देख के आपको क्या लग रहा है, ये मुफरत है कि मुरक्कब है? मुझे लग तो मुरक्कब रहा है, लेकिन मुझे इसकी कुछ समझ नहीं मुरक्कब आ ही रही। लग रहा है ना, क्योंकि का हाँ जो जी, है वो क्या है, का हरफ जा रहा है, का का हरफ हरफ जा जा रहा रहा है। है। अच्छा, जी अब तो का लेकिन हरफ जा रहा हो गया। एक मिनट रुक जाइए, जी रुक जाइए। जी जी स्टेप में चलेंगे तो काम बढ़ेगा हमेशा। अब का को आपने जारा कह दिया, अब इस जारा के बाद आ रहा है माँ। अब ये जी, माँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको पहले बताएं। माँ तो हरफे वो नफी भी हो सकता है और सवाल भी हो सकता है। देखिए अगर नफी या सवाल होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में उसको सदारत चाहिए होती है। सदारत तो नहीं मिल रही ना, जार मजरूर के साथ आ रहा है, अच्छा, ठीक है। तो इसका ठीक है। मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकता है, ये मौसूला हो सकता है, आओ, ठीक है। और मौसूला को क्या चाहिए होता है, सिला। सिला। देखें आगे क्या आ रहा है। तो इसका मतलब है का को आप जारा कहेंगे, माँ को मौसूला कहेंगे। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अच्छा, तो मुकम्मल। माँ जो है ये फिर मबनी है। मैं इसको देख रहा था कि ये तो उसमें हालत जर में नहीं है। माँ तो तो हर्फ है ना, माँ, हर्फ अच्छा जितने भी होते हैं वो तो आपको मालूम है, तो मबनी होते हैं। अच्छा, बस इधर मैं काफी कंफ्यूज था कि ये इसको कोशिश की, क्या बना। कोई मसला नहीं, हाँ आगे जी चले। हाँ जी। माँ को मौसूला करें, आगे चलें। अमिनतुकुम अला अखीही। अमिन अब तुम फिर अमिनतुकुम तो फिर वही उसी से आ गया ना, अलिफ मीम नून से और बाब सीन है। और लेकिन यहाँ पर ये माजी वाहिद मुतकल्लम है। जबरदस्त, फेल और माजी वाहिद मुतकल्लम, और हाँ कुम जी, जो है वो उसका मफूल हो गया, मफूल है और ठीक है फाइल ना, अना है। ठीक है ना। और हाँ जी जी मैं जी मैंने मैंने तुमको अमीन समझा, जी, मैंने तुमको अमीन समझा। अमीन अला समझा। अखी, अला अखी ही क्या लग रहा है आपको? अब ये मिलके तो जार मजरूर बन रहा है। ठीक है, अला मिलके जा अखी, मुझसे बन रहा है, लेकिन दो अलग अलग चीजें। अलग अला अलग चीज। जारा है, हाँ हाँ अखी ही जी, क्या है? मजरूर है। नहीं, और अखी लेकिन तो अखी मजरूर ही, है। जी जी, लेकिन वो है मुरक्कब इजाफी बना है। जबरदस्त। तो अखी ही, मुरक्कब इजाफी जो है ये मिलके, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके अला जारा के लिए मजरूर बन जाएंगे, मजरूर बना है। हाँ और जी, जारा और मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएंगे अमिनतु के। अमीन तो कुम। अच्छा, ठीक है, आगे आ रहा अमिनतु के, कुम के नहीं। देखिए इस चीज का अमीन तो ख्याल अमीन रखें, अमीन, जी जी फेल के जी मुतालिक होता है, जी, मफूल के फेल के मुतालिक फेल, नहीं होता। हाँ, जी 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 आगे आ जी रहा है जी। मिन कबलू। मिन कबलू क्या चीज है? अ, अब मुझे तो ये जार मजरूर ही लग रहा है, लेकिन मैं इसको भी नहीं मुझे डिसाइड हो रहा था ये क्योंकि आपको कब। आयशा, ये आपको आयशा बता देंगी, कि आयशा को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जी आयशा जी, जरा इसको बता दें मिन कबलू के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम लोगों ने किया था सर, ये मैंने बाद में देखा था कि आयत नंबर 6 में भी किया था, और वो तब मैंने किया था। ये सर ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था इसमें कि जैसे मिन जारा है और कबलू अगर आगे आ गया, असल में तो होना जैसे चाहिए ना, जारा के आगे कबलू के बजाय कबली मजरूर। लेकिन अगर यहाँ पे मुदाफ यानी ये मुरक्कब इजाफी की फॉर्म में है कबलू, और आगे मुदाफ इलैह जो है वो हज़फ यानी महजूफ है, तो फिर ये मिन के साथ अगर मुरक्कब इजाफी का मुदाफ है तो फिर कबलू की फॉर्म में आएगा।
ٹھیک ہے. اگر یہ من کے آگے مصدر قبلو مومن ہے ہو جائے گا. تو اگر من کے آگے قبلو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی کا مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ مجرور حالت میں نظر نہیں آ رہا. جو ہم لوگوں نے کیا تھا لیسن میں وہ تھا من قبلو. فار ایگزامپل آگے کیا ہونا چاہیے تھا, حاضہ ہو جاتا. دیکھیں یہ جو قبلو اور بعدہ, اس کے بارے میں دو ظرف ایسے ان کے بارے میں خیال رکھیں. اور ایک ہے بعدہ, یہ دونوں کے بارے میں خیال رکھیں. یہ قبلو بھی آ سکتا ہے, یہ قبلہ بھی آ سکتا ہے, اور یہ قبلی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. قبلہ آئے گا, ظرف ہے, ظرف آپ کو پتا ہے نصب میں ہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ قبلی آئے گا تو قبلی کب آئے گا؟ جب اس سے پہلے ظاہر قبلی آئے جر میں, تو اس سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ جارہ آنا چاہیے. اس سے پہلے دیکھ سے اگر جارہ آ گیا, من آ گیا, تو من قبل فجری کر دیا مثال کے طور پر, فجر سے پہلے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے سیدھا سیدھا قبلی کو مضاف ظرف کیا, الفجری کو مضاف الیہ کر دیا. ظرف اور مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گئے من کے لیے, اور من کے ساتھ مل کے اجارہ ہو کے کیا بن گیا؟ متعلق ہو گیا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ قبلہ جو ہے اور بعدہ آپ کو معلوم ہے ظرف ہے, اور ظرف ہمیشہ مضاف بن گیا. لیکن قبلہ اور بعدہ کے ساتھ بعض دفعہ مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. جب مضاف الیہ محذوف ہوگا تو یاد رکھیے گا پھر قبلو جو ہے, قبلہ اصولاً تو ظرف حالت نصب میں ہوتا ہے نا. ظرف جتنے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں نا, سارے حالت نصب میں ہوتے ہیں. ما ایسی ہے نا, دونا سارے ایسی ہیں نا. تو یاد رکھیے کہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اگر یہ حالت رفع میں ہے, قبلو اور بعد, اگر یہ حالت رفع میں چاہے اس سے پہلے حرف جارہ ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مضاف الیہ معذوف ہوگا. اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ معذوف ہوگا. اور اس کا مضاف الیہ معذوف عموماً جو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے حاضر. اس سے پہلے, اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے, اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو من کو آپ کہیں گے جارہ, قبلو کو آپ کہیں گے ظرف, اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معذوف ہے. تو یہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے متعلق بن جائے. اچھا, تو قبل تو اصل میں یعنی کہ یہ ہے قبلو حاضہ, بیسیکلی ہے من قبل حاضہ, من قبلی من حاضہ, قبلی حاضہ. من اچھا قبلی حاضہ ہے. اچھا, اور جب حاضہ محذوف ہو گیا تو وہ تو قبل, اس لیے قبلو ہو گیا. چاہے اس سے پہلے حرف جارہ ہو کہ نہ ہو, یہ رہے گا قبلو ہی. ادروائز تو من کے بعد تو اس کو حالت جر میں جانا چاہیے نا. جی 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 من کے بعد, تو یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ تو سر اصل میں کیا ہوگا؟ اصل میں تو من قبلی حاضہ, من قبلی حاضہ ہے نا. اصل میں تو من قبلی حاضہ ہے نا. اب حاضہ معذوف ہے, ٹھیک, تو کیسے پتہ چلے گا حاضہ معذوف ہے؟ وہ آپ کو پتہ چل گیا قبلو سے پتہ چل گیا, کیونکہ ظرف تو حالت رفع نصب میں ہوتا ہے نا. جی ظرف جتنے بھی ہوتے ہیں حالت نصب میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل بالکل بس, تو بالکل. یہ حالت نصب میں نہیں ہے نا. یہ حالت رفع میں جی جب بھی آپ کو بعدہ اور قبلہ حالت رفع میں مل جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معذوف ہے, چاہے اس سے پہلے حرف جارہ ہو یا نہ ہو. یہ دیگر بات ہے کہ آپ کو ترکیب میں ہمیشہ حرف جارہ من ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے. تو یہ اس کا متعلق ہو گیا. تو اب دیکھیں, آمنتکم فعل اپنے فاعل, اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے, یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا ما موصولہ کے لیے. جی, ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کا کے لیے مجرور ہو جائے گا, اور یہ آپ کا سیدھا سیدھا وہ بن جائے گا, متعلق ہو جائے گا. جی, ختم. ترجمہ کریں. تو اب کیسے ترجمہ کریں. میں جب کہ نہیں شروع سے ترجمہ کریں.
अच्छा काला हलाल करें। काला हल आमनुकुम, कहा, उसने कहा कि क्या मैंने पहले तुम क्या मैंने तर्जुमा तुम करें, देखिए तर्जुमा करें। हाल को मैंने आपसे कहा ना, इसको नफी में। उसने कहा क्या नहीं, नहीं, आपने पहले तर्जुमे में फाइल को लाना है। नहीं, क्या नहीं, फाइल को मैं लाएं। मैंने क्या ने नहीं मैंने या मैं, कुम लाएं तुमको, तुम अलैहि, कुम आ गया उस ना, पर मफूल पहले आ गया, उस पर अमीन नहीं अमीन समझा। नहीं समझा। ठीक है, अच्छा, क्या मैंने तुमको उस पर अमीन नहीं समझा। जबरदस्त। मगर मगर जैसा अ, कि जैसा कि मैंने तुम्हें मैंने उसके मैंने भाई पर तुमको मैंने तुमको उसके भाई भाई पर पर इससे इससे पहले पहले अमीन अमीन समझा। समझा था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आगे चले। फल्लाहु खैरु हाफिजा, फा को अब मैंने हरफे इस्तनाफिया लिया है। जबरदस्त। ठीक है, आगे चले। अल्लाहु जो है ये मुब्तदा है और खैरुन हाफिजन ये उसकी खबर है। अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि खैरुन जो है वो तो सिफ्त में मैं उसको ले रहा हूँ, लेकिन हाफिजन जो है वो तो इसम है। नहीं तो तो खैरुन भी तो इसम में है, खैरुन भी इसम में। देखिए खैरुन, कंसेप्ट को क्लियर करें। अल्लाह को आपने मुब्तदा लिया, खैरुन को खबर ली। ठीक है, जी क्या जी, तर्जुमा करेंगे? अ, बहुत अच्छा या हिफाजत करने वाला है। नहीं 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 नहीं, खैर अल्लाह खैर खैरुन का तर्जुमा करे, अल्लाह खैरुन का तर्जुमा करे। खैर तो ये है ना कि जो कोई अच्छे तरीके से कोई जो तर्जुमा काम, करे, तर्जुमा करे ना, तर्जुमा करके बताएं मुझे। अल्लाह अल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह बहुत बेहतरीन है। अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। मैं आपसे सिर्फ अल्लाह खैरुन तक की बात कर रहा हूँ, अल्लाह खैर, हिफाजत करें। जी जी मैंने जी, कहा अल्लाह खैरुन का तर्जुमा करें सर। अल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह अल्लाह, बहुत बेहतरीन है। अब एक सवाल आता है ना, अल्लाह बेहतरीन है, किस चीज में बेहतरीन है? तो आपको अच्छा क्या चीज दूर करनी है? अच्छा, वो जिस काम के लिए बेहतरीन है। तो जिस काम के लिए बेहतरीन, इसका मतलब कोई शक आ गया ना आपके पास, कोई इबाम है ना जो आपको दूर हाँ करना जी है। जी तो जी जी जी, जब इबाम को दूर करते हैं तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? क्या चीज आती है उसके लिए? इबाम को दूर करने के लिए क्या चीज आती है? इस वक्त कुछ नहीं ज़हन में आ रहा। चले, किसी और क्या आ रहा है? तमीज सर कहते हैं, तमीज। और तमीज किस हालत में होती है? नसब की हालत मंसूब होती में है। होती है। तो देखें हाफिजन किस हालत में, हाफिजन किस हालत में? मंसूब है सर। मंसूब है ना, नसब है ना। तो तमीज क्या करता है? इबहाम को दूर करता है। रब्बी जिदनी, ऐ मेरे रब बढ़ा दे मुझे। किस चीज में बढ़ा दे मुझे? इल्म, इल्मन। तो बढ़ा दे मतलब एक इबहाम है ना, किस चीज में बढ़ा दे? माल में बढ़ा दे, औलाद में बढ़ा दे, किस चीज में बढ़ा दे? इबहाम है ना। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए जो इसम आता है उसको तमीज कहते हैं। और तमीज जो है जुमला इसमिया में भी आ सकता है और फेलिया में भी आ सकता है, और ये हालत नसब हो। ठीक है अच्छा जी। जी, ठीक है। तो अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, बस या लिहाजा अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। ठीक है, वह और अरहमुर राहिमीन। तो वाओ हरफ अतफ आ गया। अगर वाव का हरफ अतफ ले लिया तो इसका मतलब अल्लाह खैरुन हाफिजन जो है वो जुमला इसमिया होके क्या हो जाएगा? मातूफ अलैहि। मातूफ अलैह बन गया। और हुआ अरहमुर राहिमीन जो है वो मातूफ बन गया। हाँ, तो उसकी तरकीब तो करें, हुआ क्या है? हाँ जी, हुआ ये भी मुब्तदा है ठीक है, और अरहम जो है वो है, अब ये मैंने फिर सर वो डिक्शनरी से देखा था तो ये उन्होंने लिखा था अफ़ाल तफज़ील। अब इसका मैं नहीं वो तो छोड़ नोट्स, दें, इसमें वो छोड़ दें। अरहमुर अच्छा, राहिमीन क्या लग रहा है आपको? बहुत रहम करने वाला है। अरहमुर राहिमीन आपको सबसे मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है?
یہ مرکب لگ رہا ہے. تو پہلے مرکب کو سولو کریں نا. اچھا اچھا. سولو کریں کیا ہے اس میں. اب ارحمو یہی کیا ہے؟ ارحمو یہ یہی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ اس میں اگر ارحمو جو ہے اس کو ہم لے لیں کیسے کہتے ہیں یعنی پہلے اس کو مجھے ہم یہ رقبے اضافی سمجھیں تو ایک منٹ رک جائیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. آپ نے کہا مرکب ہے. مرکب ہے. ہاں جی مرکب اب ہے. یہ مرکب ہے تو مرکب کون سے مرکب ہوتے ہیں آپ کے پاس مجھے بتائیے. کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ نہیں مرکب اشاری نہیں کیا ہے. یہ مرکب جاری ہے؟ نہیں. اب دو ہی مرکب رہ گئے. کون سے جی رہ گئے جو ہو سکتا ہے؟ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. توصیفی. ہاں جی. مرکب توصیفی اگر لیٹ سے اگر مرکب توصیفی ہے تو مرکب توصیفی میں لیٹ سے اگر آپ ایزیوم کریں کہ ارحم موصوف ہے اور الراحمین جو ہے وہ صفت ہے تو موصوف صفت کا کیا قانون ہوتا ہے؟ وہ اس کو 100% فالو کرے گا. تو 100% تو فالو نہیں ہو رہا نا کیونکہ نہیں صرف ہو تو رہا. پھر اس کا ہاں مطلب جی کون سا مرکب رہ گیا؟ پھر اضافی رہ گیا. اچھا اب ایک اور چیز دیکھیں. جب آپ کسی اسم کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر الف لام بھی نہ ہو اور جس کی تنوین بھی جس پہ نہ ہو تو جی عموماً آپ کے خیال میں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ مضاف ہوتا ہے. بات ختم کر دیں. سبجیکٹ ختم کر دیں. اب یہاں ایک سوال ہے. سوال کیا ہے کہ ارحمو جو ہے وہ ہے اس میں تبدیل اور اس میں تبدیل جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. اس میں تبدیل جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تبدیل جو ہم نے پڑھا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تبدیل کیا ہوتا ہے سپرلیٹو یا کمپیریٹیولی کے لیے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں تفضیل کی پہچان کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے. مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں ارحمو جو ہے کیا یہ فعل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فیل تو نہیں ہے سر. افعالو یہ کے وزن پہ افعالو افعلو کا کے وزن وزن پر ہے نا. افعلو کے وزن پہ ہے نا. اچھا. رحیمہ یرحمو. نہیں میں تو اس کے مطلب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا نہیں ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. یہ یاد اس میں تبدیل جو ہے نا افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے. کون سے وزن پہ ہوتا ہے؟ افعلو. وزن پہ ہوتا ہے. اور افعلو کا جو وزن ہے وہ فعل میں کس سیغے میں آتا ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم میں آتا ہے. تو یاد رکھیے گا اس میں تبدیل کا جب بھی صیغہ آتا ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بطور اس میں تبدیل آیا ہے کہ یہ فعل آیا ہے. اور میں نے آپ کو اس کا ایک نشانی بتائی تھی بہت آسان طریقے سے. جب بھی یہ اس میں تبدیل کے طور پہ آئے گا تو یاد رکھیے گا اس سے پہلے یا تو آپ کو مبتدا ملے گا یا پھر یہ مرکب اضافی بن کے آئے مضاف بن کے آئے. تو دیکھیں یہاں ارحمو مضاف بن کے آئے. اور مبتدا بھی ہے. کہاں ہے مبتدا؟ اس سے پہلے مبتدا تو ہے ہی نا. ہوا تو ویسے ہی مبتدا ہے اس سے پہلے. لیکن ارحمو جو ہے وہ دونوں طریقوں سے آ جائے اس میں تبدیل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. اور بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیں ارحم الراحمین. راحمین کا مطلب ہو کہ رحم کرنے والا. جی ارحمو اس میں تبدیل ہے. ہاں اس کا ترجمہ مجھے اب اس کو کرنا نہیں آ رہا کہ اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں. اچھا ہوا اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے. اچھا تو ال جو ہے وہ سب کے مفہوم میں آ گیا آپ کے یہاں. الف لام تو آتے ہیں اسی مفہوم میں. جی 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 جب الحمدو کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں جی تمام. الحمدو کا آپ یہی کرتے ہیں نا تمام تعریف و شکر کل کی کل تعریف و شکر. تو الف لام داخل ہو جائے. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. آپ ایسے بھی کر لیں. اور وہ پیچھے آپ نے ایک ترجمہ کیا نا کہ
اس کو ہم کہیں گے بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے. آپ کہیں حفاظت کرنے والا, اس کی جگہ بہتر لفظ نہیں ہوگا محافظ ہے, کیونکہ حفظن ہے نا. حفظن تو محافظ کیوں کرنے, حفاظت کرنے والا کہ محافظ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں, وجہ اس مطلب بہتر لفظ نہیں ہے محافظ. دیکھ لیں مطلب میرا خیال ہے وہ اسم کے لحاظ سے شاید کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسم ہے تو وہ حافظ جو ہے وہ پھر اس کا حافظن بیسیکلی اگر آپ اس کا مادہ دیکھیں تو کیا نکلے گا, حافظہ حافظہ یحفظو حفظن نا, تو کیا ہوتا ہے, وہ محافظ کرنے والا ہے یا وہ یاد کرنے والا ہے یا وہ حفاظت کرنے والا. تو بہتر ترجمہ تو حفاظت ہی نکلتا ہے, لیکن میں نے محافظ پڑھا نہیں کہیں, بس ہو سکتا ہے کوئی ہو, مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جی اگلی آیت. جی اگلی آیت کس کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. جی 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 کریں جی سر. رک جایا کریں, بہت سارے ٹیچر ہیں ہماری اس کلاس میں. جی سر. ولما وا جو ہے وہ واو حالیہ ہے, لما ظرفیہ شرطیہ. شروع میں ہی حالیہ. سر اصل میں مجھے یہ ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ حالیہ, استنافیہ, عطف, یہ سارے. دیکھیں حالیہ واو جب اگر آئے گا تو وہ تو ویسے بھی جملے کے بیچ میں آئے گا, اور واو حالیہ کی پہچان ایک بہت آسان کہ اس سے پہلے آپ کو ایک حالت رفع کی ضمیر ملتی, ٹھیک ہے, تو اس میں حالت ظرفہ کی تو کوئی ضمیر نہیں آ رہی واو کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ چیز اور ہو سر سکتی یہ ہے استنافیہ کیا ہوتا ہوگا. استنافیہ کہتے ہیں جو نیا جملہ شروع ہو. اوکے, اور سر یہ استنافیہ لکھتے کیسے ہیں؟ استنافیہ الف سین اس جی تا کے بر فتح استا, نا کے بر فتح استنا, فا کے نیچے زیر استنافی ٹھیک ہے الف اور سر, یا والا ڈال دیں استنافیہ. ٹھیک استنافیہ ٹھیک ہے. پھر یہ استنافیہ ہوا. ٹھیک ہے, لما جو ہے یہ حرف ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک ہے. جب فتح یہ سر فعل ماضی. آپ سب لوگ کوشش کیا کریں, کلمہ پڑھتے رہیں, ترجمہ کرتے رہیں, اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک لفظی ترجمہ ہوتا رہے گا اور بعد میں ترکیب جوڑتے گرامیٹیکل ترجمہ بھی کرتے, تو اس سے جو ہے نا آپ لوگ کی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی اور چیزیں آسان بھی ہو جائیں گی. کیونکہ ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے کو جو فائل میرا کال کیا کہ نہیں کیا, فائل مسنگ تو نہیں ہے, اب فائل آ گیا, فیل آ گیا, فائل آ گیا, مجھے کیا چیز دیکھیں گے, مفعول چاہیے, تو آپ کو ڈھونڈنے میں پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے گی, تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جی ہے. سر ٹھیک ہے. فتح فعل ولما جب, اور جب, فتح فعل ماضی جمع مذکر غائب, اس کا فاعل ہے ہم, مادہ ہے فتح, اور فتح یفتح فتحن, انہوں نے کھولا. متاعہم پہلے آپ کریں فتح ہو کیا چیز ہے, فعل مضارع, فعل ماضی, فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے, ترجمہ بھی کریں. اور جب انہوں نے کھولا, ٹھیک ہے, انہوں نے کھولا. متاعہم, متاعہم, متاع مضاف, ہم مضاف علیہ, یہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے, اور یہ کیا بنا, مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. یہ مفعول کے طور. آپ ترجمہ کریں اس کا. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا. زبردست, دیکھا نا, پہلے آپ نے کہا جب انہوں نے کھولا, اب آپ نے دیکھا کہ کیونکہ اس کے ساتھ مفعول آ گیا تو آپ نے پہلے فائل کال کیا, پھر مفعول کال کیا, پھر کو آخر میں کال کیا, اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اب فتح ہو متاعہم, یہ پورے کا پورا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بن جائے گا, جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ لما کے لیے کیا بن جائے گا,
जवाब शर्त बन जाएगा। मुदाफ इलैह बनेगा पहले तो, क्योंकि लम्मा को आपने ज़र्फिया शर्तिया कहा ना, जी तो उसके लिए मुदाफ इलैह भी बन जाएगा और शर्त भी बन जाएगा। इस शर्त का जी जवाब सर। शर्त आ भी सकता नहीं भी आ सकता। आगे देखें क्या आता है। वजदू बिदाअतहुम, वजदू सर, अब जहाँ पे जो वाव है वो वाव हालिया होगा फिर? पहले तो ये मुझे बताएं, वजदू में आपको वाव जो है वो कोई अलग से चीज लग रही है? वजदू, ओ सॉरी सर, ये तो एक ही मादा है, ठीक है, ये मादे का हिस्सा है वाव जा। आपके हिसाब से अगर वाव को हालिया ले लेता मैं, तो जदू कोई चीज थी? मुझे नो बताइए। नो नो सिली मिस्टेक। अच्छा ये वाव इसमें सर मादा है वाव जीम दाल, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, ये जैसे पहले था फतह उसी तरह, और फाइल है पहला इसका पहला सीगा हम। बनाइए, जो आपने मादा बताई है वाव जीम दाल, पहला पहला सीगा बनाइए। क्या वजदा, वजदा? वजदा यूजदू। नहीं, याद रखिएगा ये वाव आ गया, वाव क्या चीज है इधर? हुरूफ इल्लत है। हुरूफ इल्लत है तो ये मुझे बताइए फर्क कौन सा कानून लगेगा इस पे? वाह की वजह से या बन जाएगा। यजिदु बन जाएगा। नहीं वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ये कौन सा वाला कानून अप्लाई होगा इधर? वाव कौन से कलमे में आ रहा है? फा कलमे, फा कलमे में जब हुरूफ हाँ। इल्लत आता है उसको क्या कहते सेकंड हैं? वाला रूल। उसको क्या कहते हैं? मिसाल मिसाल कहते हैं। और मिसाल का कानून क्या है? ये ड्रॉप हो जाता है सर अगर मिसाल वजद का यजिदु। कानून ये है कि फेले मासी में कोई तब्दीली नहीं आती है, फेले मुदारे मारूफ मजहूल में नहीं, फेले मुदारे जी। मारूफ में हुरूफ इल्लत वाव ड्रॉप हो जाता है। तो इसका पहला पहला सीगा बनेगा सना वजदा यजिदु विजदानुन यजिदु। पाना। ठीक है सर। ठीक है जी सर, और इसका फाइल हम होम। ठीक है बिदा आतो हम, बिदा आता हम, ये भी सर मुदाफ मुदाफ अलैह है। बिदा आता है पूंजी, हम उनकी, ठीक है तो ये क्या बन जाएगा? बिदा आतो हम मफूल मफूल बन बन जाएगा। जाएगा। तो वजदू बिदा आतो हम, ये पूरा फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। जुमला फेलिया बन गया। जी सर। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा? और उन्होंने और कहाँ से अपनी, लाए? और कहाँ से लाए? सॉरी फिर और आ गया, उन्होंने अपनी पूंजी को पाया। अब देखें, जब जब उन्होंने अपने सामान को खोला, वजदू बिदाअतहुम, उन्होंने अपनी पूंजी को या अपने माल को पाया। अपने माल को, अपने पूंजी को पाया। तो वजदू बिदाअतहुम क्या बन जाएगा? लम्मा अगर शर्तिया हो तो उसके लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जवाब शर्त बनेगा सर फिर ये। जवाब शर्त बन जाएगा। वजदू बिदाअतहुम। रुद्दत, रुद्दत जो है सर ये फेले माजी वाहिद यहाँ तक मुअन्नस आप गायब क्लियर है। हैं? जी जी यहाँ सर, तक यहाँ क्लियर? तक क्लियर ठीक है। है। जी। रुद्दत इलैहिम, रुद्दत इलैहिम, रुद्दत जो है ये फेल माजी मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब, फाइल इसका हिया, ठीक है। और मादा है रा दाल दाल, रादादा यरदुदू, और ये तो मुजाफ के कानून के मुताबिक यरदुदू से रद्दा, क्या बनेगा? रद्दा यरुद्दू रद्दन। ठीक है। तो ये उन्होंने यानी लौटा दी गई, रुद्दत इलैहिम लौटा क्या दी बन गई। जाएगा? इलैहिम ये सर ये है मुतालिक, यानी कि जार मजरूर है, और ये मुतालिक मुतालिक। फेल के मुतालिक बन जाएगा। ठीक है तो फेल, जो फेल अपने नाइबुल फाइल किया जी और अपने जी मुतालिक नाइब से मिलके क्या बनेगा? जुमला। फेलिया। अच्छा मैं समझा जुमला इसमें है। और ये जुमला फेलिया की क्या हैसियत है इधर? सर ये उसका हाल तो नहीं है? इसका हाल बनना चाहिए मेरे ख्याल में। जी सर। सर ये इसकी दो चीजें मेरे ज़हन में थी और मेरी क्वेरी भी थी कि जी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये बिदा अता का की एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, जो उनकी तरफ लौटाया गया।
बिदाअता, तो वो नकरा है, उस हिसाब से ये उसकी सिफ्त भी हो सकती है। सिफ्त बनेगा सर, मेरे वो ख्याल है। से भी बिदात और हम है और दूसरा रुद्दत इलैहिम। दूसरा जो है वो हम है, तो उसके आगे उसका हाल हो सकता है कि उनको इस हाल में लुटाया गया। तो मुझे तो ये दोनों देखें, लग मैं रही देखिए, थी, मैं क्योंकि थोड़ा आप सा क्लियर करेक्शन करूं, करें। एक मिनट, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट डाल दूं। आपने कहा बिदाअता जो है वो नकरा है, यही कहा आपने मुझे? जी जी मुझे बताइए कि बिदाअता मुदाफ है। जी। अच्छा, मुदाफ इलल मारफा है वो भी, ठीक है। नहीं, मुदाफ इलल मारफा तो अपनी जगह पर है। आप ये देखें कि अगर नकरा इस्म, हम क्या चीज है? जमीर है ना, जमीर मारफा जी होता है। तो अगर नकरा जी, इस्म की निस्बत मारफा इस्म से दे दी जाए तो ऐसा नकरा इस्म क्या हो जाता है? मारफा हो जाता है। मारफा हो जाता है। तो आपने इसको नकरा क्यों कहा? अच्छा, वो मैं यही तो पूछ रही थी कि इसमें करेक्शन मुझे कर दें, तो कि करते ये मेरे ज़हन में दो करते थे, चीजें हैं। लेकिन आपने इतनी बेसिक एरर कैसे की? मैंने इन दोनों को सेपरेट करके देखा, मैं सोच रही थी कि ये किसकी देखें, अगर एक्सप्लेनेशन है आपने बेसिकली। सेपरेट करके भी रखा है तो आप मुझे बताइए कि इससे नकरा कैसे हो सकता है? बिदाअता, या तो आप मुझे कहें कि गैर मुनसरिफ होगा, तो इसका मतलब ये देखिए, इसलिए तो मैं हाँ। कहता हूँ कोई भी जब आप इस्म देखें तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है हमेशा कि ये मुफरद है कि मुरक्कब है। जब आपने जी आपको मुफरद और मुरक्कब की पहचान हो गई ना अच्छी तरह से, जी मैंने आज आपको स्टोरी भी लिख के भेजी है, यानी आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जब ये आपने इसको ये पहचान कर ली ना, तो आप समझे आपके आधे से ज्यादा ग्रामर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, आधे से ज्यादा ग्रामर आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी। और जब आपने एराब को समझ लिया अच्छी तरह सर से, आपने जो स्टोरी लिख के, ये मैंने नहीं लिखी, किसी ने लिखी है, तो उसमें आधी आंटी से ज्यादा मारफा आपकी और आंटी प्रॉब्लम हल हो मुनक्करा जाएगी। दोनों ही। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर उसमें आपने स्टोरी में आंटी मारफा और आंटी नकरा, जी, दोनों की जिक्र किया ये मैंने। जो है ना दोनों काफी मसला डाले। अच्छा, तो रुद्दत इलैहिम इसका हाल बन जाएगा। तर्जुमा करें यहां तक इसका, सना तर्जुमा करें। जी सर, उन्होंने अपनी पूंजी को पाया जो उनकी तरफ लौटा दी गई हो। हाँ, अब देखिए, इसका हाल का तर्जुमा करना चाहते हैं तो हाल का तर्जुमा ले आए, थोड़ा सा ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अभी मेरे ख्याल में आयशा अ, या फरहान ने किया इस था। हाल में इस जी हाँ हाँ, करें करें। उन्होंने अपनी पूंजी को पाया इस हाल में कि वो लौटा दी गई थी। उनकी क्या तरफ, बनेगा सर? उनकी ठीक तरफ है, लौटा दी गई ठीक है। थी। कालू या अबाना मा नबगी। नहीं सर, क़ालू फ़िल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब, क़बला यक़ूलु, और या अबाना, इसमें या जो है वो हर्फ निदा है और अबाना मज़ाफ मज़ाफ इलैह है। ए ठीक है, हमारे वालिद। तो ये क्या बन जाएगा? हाँ हर्फ निदा और मुनादा मिलके क्या जी, बन जाएगा? हर्फ निदा और मुनादा मिलके मक़ूला। नहीं नहीं निदा नहीं, निदा बनेगा, अच्छा निदा, ठीक सर। निदा बनेगा। और क्योंकि देखिए निदा बन गया तो इसका मतलब है इस निदा का अब जवाब निदा होगा। जवाब निदा क्या आ रहा है उसकी? मा नबगी। हाँ, माँ सर इसमें हरफे इस्तफहाम है क्या? ठीक है, करें। माँ हरफे इस्तफहाम और नबगी जो है फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लिम है, ठीक है, जिसका फ़ाइल नहनु है, सही और है, इसका मतलब यानी मतलब ये लिखा हुआ था कि किसी चीज़ की तलब में हद से बढ़ जाना। सही है, और हमें और यानी उन्होंने कहा, ए हमारे वालिद, और हमें क्या चाहिए? सही है। तो अब मुझे बताएं, या अबाना को आपने कहा निदा है, तो निदा का जवाब निदा है। जवाब निदा क्या था इधर? माँ नबगी। मान अभी निदा और जवाब निदा मिलके क्या बन जाएंगे? निदा और जवाब निदा मिलके पीछे कालू आ सर रहा ये है ना? जुमला, मकूला बन जाए। मकूला तो नहीं बन कालू जाएंगे। आ रहा है ना? कालू का क्या चाहिए आपको? हाँ ये मकूला बन जाएगा जी सर। पूरा बन जाएगा बस। आगे चले। ठीक है। हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना। हाज़िही इसमें इशारा और यहाँ पे मुब्तदा की हैसियत से आएगा। ठीक है, बिदाअतुना मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ है, बिदाअतुना है मुज़ाफ़ इलैह, हम्म,
اور یہ بن جائے گی خبر. ٹھیک ہے پہلے ترجمہ حاضر کریں. ہی جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ ہماری پونجی ہے. ٹھیک ہے. ردت الینا، ردت سر یہ وہی فعل ماضی واحد مؤنث غائب مجہول. صحیح ہے. ردت جو کہ لوٹا دی گئی ہے، الینا جار مجرور مرکب جاری متعلق، اور یہ ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، جو کہ ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے. تو ردت الینا یہ الگ سے ایک جملہ فعلیہ ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے، اور یہ مجہول سے شروع ہو رہے ہیں اور الینا. ٹھیک جی ہے، جملہ فعلیہ ہے نا، کس حیثیت سے آیا ادھر یہ؟ سر یہ بھی اس کا حال ہو گیا جس طرح یہ بھی اس پچھلے کا والے حال جملے بن میں تھا. جائے گا. ٹھیک ہے آگے حاضہ چلیں. بدعتنا ردت الینا، ونمیر اہلنا و حرف عطف. سر یہاں پہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے صحیح ہے. اچھا نمیرو میں سر جو اس کا مادہ ہے میم یا را ہے، مایا را یمیرو، اور یہ بنے گا ما را یمیرو میرن. میں غلہ لانا. جی سر. ٹھیک اور ہے. یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، فاعل اس کا نحنو ہے، زبردست. اور ترجمہ اس کریں کا ساتھ مطلب ہے ساتھ. ہم خوراک لائیں گے. ٹھیک ہے، ہم خوراک لائیں گے، ہم غلہ لائیں گے. جی سر. اہلنا اس میں اہلا جو ہے مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. اہلنا گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور ترجمہ ہم گھر والوں کے لیے خوراک لائیں گے یا غلہ اپنے لائیں گے. گھر والوں کے لیے، اور ہم اپنے گھر ہاں والوں، جی اہلنا ہے نا، جی اپنے گھر والوں جی کے سر. لیے خوراک لائیں گے، غلہ لائیں گے. وَنَحْفِظُ أَخَانَا. جی ونحفظ حرف عطف، نحفظ اب باؤ کا حافظ کافی کیا تو پیچھے والا کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ. حافظ معطوف علیہ. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ بھی فعل مضارع جمع متکلم. ٹھیک ہے. نحفظ ہم حفاظت کریں گے، اخانا یہ مضاف الیہ مرکب اضافی یہاں پہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. زبردست. اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہو کے معطوف اول. معطوف اول ہو گیا. ٹھیک ہے اور سر. 11 ونزداد وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرًا. بَعِيرٍ. جی سر. ونزداد سر یہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، فعل مضارع جمع متکلم. صحیح. نزادو زا یا دال جو ہے اس کا مادہ ہے ازدادو، ازدادا یزدادو. کون سے باب سے اور ہے؟ ہم سر یہ باب افتعال سے. تو پھر باب افتعال کی تا کدھر ہے؟ ہاں باب افتعال کی تا کدھر ہے؟ تا نہیں تو کہاں گئے پھر؟ آپ نے باب افتعال سے کیسے کہا؟ نہیں باب فعال. باب افعال سے؟ باب افعال سے کیسے بنے گا؟ سر وہ بھی نہیں ہے. جی کوئی اور بتائے. جی کیسے بنائیے؟ سر اس کے کون اندر بتائے گا؟ وہ تبدیلی آ جاتی ہے نا، جو تا اور وہ دو حرف اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ بھی دال میں تبدیل ہو گیا ہے. دیکھیں باب افتعال میں اگر فا کلمے کے اندر دال، زا اور زا ہو، دال زا زے، یہ اگر 3 حرف فا کلمے میں ہوں تو باب افتعال کی جو تا ہوتی ہے وہ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے. باب افتعال کی جو تا ہوتی ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر 3 حرف اگر آ جائے نا، ٹھیک ہے، یہ جو 3 حرف آ جائے را، زا اور زے، تو باب افتعال کی جو تا ہوتی ہے وہ دال میں تبدیل. اب آپ کرنے بن جائے گا. اس تا کی جگہ دال لا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اس دادا، اس دادا، یس دادو، اس دیا دن، زیادہ لانا، اہتمام سے لانا. استعادن ٹھیک ہے سر. یزدادو سر اس کا مصدر ایک دفعہ پھر سے بتا دیں پلیز. اس دیادن، افتعال ہے نا، اس دیادن. ٹھیک ہے سر.
اوکے. ونزدادو اور ہم بڑھا دیں گے. کیلا بعیرن. کیلا بعیرن سر مضاف مضاف علیہ. کیلا مینس یہ مرکب اضافی. کیلا مینس غلہ یا غلے کا پیمانہ، اور بعیرن ایک اونٹ کا. کیلا کیلا بعیرن. تو بیسیکلی ناپ کو کہتے ہیں نا. جی سر. کیلا تو ماپ کو کہتے ہیں نا. بعیرن کہتے ہیں جس ایسا ماپ جس میں ایک اونٹ کے برابر جو ہے نا غلہ آ جائے. جی سر. تو کیلا بعیرن یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اونٹ کا ماپ، کیونکہ وہ اونٹوں کے حساب سے دیتے تھے نا سامان. تو ان کے کہنے کا مقصد ہے جی کہ سر. بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ جی کا سر. سامان زیادہ آ جائے گا. یا سر یہ کہ پر اونٹ جو وہ آتا ہے سامان اس کو انکریز کر دیں گے. ایک اونٹ کے اوپر جو بھی ایک سامان فرد کو آتا ہے. ایک اونٹ دیتے تھے نا وہ. جی سر، وہ اس کو اردو میں کہتے ہیں جی. بارے شتر. کون سا شتر سر؟ بارے شتر، ایک اچھا بارے سر، شتر بالش. دامن ہے. اچھا ٹھیک ہے. بارش ذالک شکر. کیل یسیر. ذالکہ اسم اشارہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. کیلن یسیرن جو ہے یہ خبر ہے اور مرکب توصیفی ہے. کیلن وہی ناپ تول، یسیرن آسان. ٹھیک ہے. اور یہ تو آسان ناپ تول ہے. تو کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ سر یہ اپنے پاس یہ اچھا، آسان ناپ تول ہے. یہ بہت آسان مبالغے کا سیکھا ہے نا. کئی بہت آسان ہے، یہ بہت آسان. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا جی. جی کس کی آیت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہرہ جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. ہاں جی بس سر، میری پہلی کوشش ہے یہ، بس میں نے کوشش ہی کی ہے. لیکن یہ مت کہیے گا یہ میری پہلی اور آخری کوشش ہے. نہیں سر، آخری تو نہیں. بس انشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، بے فکر ہیں، سب آپ کی مدد کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لا تأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. اچھا ایک بات میں کہوں آپ لوگوں سے، مطلب میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بہت اچھی تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کچھ جگہوں پہ آپ لوگ لفظوں کو بلا ضرورت کھینچ دیتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا کوشش کریں اس کو اوائڈ کرنے کی. میں تو اتنا مجھے روحانی اندازوں میں ٹرمینالوجی اتنی آتی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تجوید کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. بعض دفعہ بہت زیادہ آپ لوگ کچھ کھینچ دیتے ہیں لفظوں کو نا، جس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فلما، اتنا کھینچنے کی ضرورت نہیں. سر اوپر وہ تھا نا، ایکسکیوز می سر، اس کے اوپر وہ تھی نا مد ہے نا، اس وجہ سے اس کو کیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ لوگ تھوڑا سا کوشش کریں کہ نہ کھینچیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھا جائے گا، اور خوبصورت قرآن مجید ہوگا ہی اسی وقت جب آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے صحیح مخارج سے، اس کی صحیح جو اس کے قانون ہیں، قوانین ہیں، اس سے آپ پڑھیں تو پھر آپ کی اس میں خوبصورتی آتی ہے. کس جگہ پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے ناک کے اندر سے نکالنی ہے آواز، کس جگہ پہ کھولنی ہے، کس جگہ پہ آپ نے سانس کو کس طرح سے کرنا ہے. حرف لین اگر آئے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے. سکتہ اگر آ جاتا ہے تو کس طرح سے آپ نے اس کو چلانا ہے. جو جہاں وقف لازم ہے وہاں وقف لازم دینا ہے. جہاں وقف لازم کچھ جگہوں پہ ہم رک جاتے ہیں، رکنا وہ ممنوع ہے، تو پھر آپ نے پیچھے سے دوبارہ جوڑنا ہے، آگے اس کو جانا ہے. ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ اس کو بڑا ٹھہر ٹھہر کے آرام سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جتنا خوبصورت پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھو. تو بسم اللہ کریں. قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا فاعل ہے. قالا یقول قولا.
लन नफी ताकीद, उर्सिलहू फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लम उर्सिला, और इसमें अना फाइल है और लन ने इसको जो है वो मंसूब कर दिया, ये उर्सिला बन गया, यानी पेश वैसे तो थी, इस पे तो ये फतह आ गई। और लन जो है वो काला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, लन हरगिज नहीं उर्सिला, नहीं सर, अच्छा नहीं सर, नहीं कहा सर, उसकी वजह से वो ठीक है। उसने कहा लन हरगिज नहीं उर्सिला हूँ, मैं उर्सिला मैं भेजूंगा, अगर हम हु को पहले ले, मैं उसको भेजूंगा, मैं हरगिज नहीं उसको भेजूंगा, हरगिज नहीं मैं उसे भेजूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम्हारे साथ भी है, नहीं ठीक है सही, सर, आगे है आगे चला, माकुम करें, माकुम, मा है मुजाफ और कुम मुजाफ, ये ज़र्फ हो गया, मा ज़र्फ हो गया और ये मुजाफ और मुजाफ यानी ये मुतल्लिक बन गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम्हारे माकुम तुम्हारे साथ, हत्ता हरफे तर्जुमा भी साथ साथ करें ना। उसने कहा हरगिज नहीं, अच्छा उसने कहा मैं हरगिज नहीं भेजूंगा उसको, माअकुम तुम्हारे साथ, हत्ता ये हर्फ है यहाँ तक के। सर इस हर्फ का भी कोई नाम है? हत्ता का जब मैं आपको बता दूं क्यों हर्फ का नाम है ना, हत्ता क्या है, हर्फ जा रहा है ना, ठीक है, तू नहीं हर्फ जा रहा है अगर वो इस्म के साथ है, हत्ता जी हर्फ जा जी जी रहा है जब वो इस्म के साथ है, जब वो फेल जी के साथ आता है तो हर्फ गाया कहलाता है। हरफे ठीक है, ठीक हरफे ठीक है सर कौन सा हर्फ कहलाता है इस फेल के साथ? हर्फ गाया, गैन अलिफ या तामरूता। अच्छा सर, कोई तब्दीली भी करता है ये? देखें अभी तब्दीली आएगी ना। यही अच्छा तो सर, सोच रही हूँ ये कि तब्दीली क्यों आई है यहाँ पे? हाँ सर ये अच्छा सर ये गाया, अच्छा हाँ है आगे, ठीक है। तू नी ये फेल मुजारे है, जमा मुज़क्कर हाजिर और इसमें अंतुम फाइल है। अब ये तू ना था तो नून इसका हज़फ हो गया और ये यानी इसकी वजह से, हत्ता की वजह से, और नून वकाया है और या इसमें वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर है और बाबे फाल से है अता युक्ति ईताउन, और ये बन गया और हत्ता ने इसको मंसूब किया है, ठीक है। अब अता के जो है दो मफूल है। एक मिनट और अभी आपने पूछा था ना हत्ता क्या करता है, हत्ता जो है वो जब हालत नसब यानी खफीफ कर देता है, खफीफ कर देता है जी, ठीक है। अब हालत नसब से मुराद है, खफीफ से मुराद क्या है कि अगर वाहिद इस्म होगा तो उसका जो आखिरी कलमा होता है जो पेश होता है उस पे हालत नसब चली जाती है, और वो कलमा जिसपे नून एराबी आती है उसकी नून एराबी को हज़फ कर दिया जाता है, गिरा, ठीक है। अच्छा अता के दो मफूल हैं, एक तो ये हो गया नी जो है, और दूसरा मफूल जो है वो मौसीकन जो है वो मस्दर है और तू का दूसरा मफूल है। तो ये तर्जुमा हो गया कि उसने कहा मैं हरगिज नहीं उसको भेजूंगा तुम्हारे साथ, यहाँ तक के तुम दो मुझे पुख्ता मौसीकन पुख्ता अहद, ठीक है, ठीक है ऐसे ही सर। अच्छा मिनल्लाहि, मिन हरफे जारा और अल्लाह ही मजरूर, तो ये हो गया मुतल्लिक बन गया, ठीक अब है। ये मुतल्लिक, हाँ अच्छा लाता तुन्ननी, अब ये है लाम जो है ना, लाम ये मैंने कसमिया इसको लिखा है, यानी जैसे होता है ना यकीनन, जरूर बाजरूर, ताकीद है ना, तो जी लाम ताकीद है ना, लाम ताकीद, अच्छा ठीक है, लाम ताकीद। अच्छा तू नी था ये, और ये हो गया फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर और अंतुम इसमें फाइल है, अता याती इतिया नून के ऊपर तशदीद क्यों आ रही है? जी नून के ऊपर तशदीद क्यों आ रही है? नून के ऊपर तशदीद, ये
تو یہ اس کو میرے خیال میں سکیل کیا نا, ضرور بضرور ترجمہ چھوڑ دیں تو آپ اس کے ساتھ کسی وہ کریں نا, لام تاکید ہے, نون ثقیلہ ہے اس کے ساتھ نا, نون ثقیلہ, ٹھیک ہے, نون ثقیلہ بھی ہے, نون وقایا بھی ہے. جی جی, نون وقایا بھی, یا جو ہے وہ متکلم کی ہے, وہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا کہ تو یقیناً ضرور بضرور تم اس یہاں تک کہ ضرور یقیناً, اب یقیناً پہلے لگائیں گے, یقین ضرور بضرور یقیناً تم اس کو میرے پاس لاؤ. ہاں, جب آپ اس کے ساتھ نون ثقیلہ لائے کے آتے, نون ثقیلہ کرتا کیا ہے, نون ثقیلہ جو ہے اگر جملہ فعل مضارع میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو نون ثقیلہ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اگر جی اس میں جی ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے تو لام تاکید بھی لگا دیتے ہیں ابتدا میں, تو پھر اس کا ترجمہ ٹھیک ہے, کرتے ہیں ضرور بضرور, پھر یقیناً وقیناً کی ضرورت نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور بضرور تم ٹھیک ہے, لاؤ گے میرے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ یہاں تک کہ تم ضرور بضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بھی آ گیا نا, بھی اس کو ہو گیا جار مجرور. اچھا, الا جو ہے وہ کلمہ استثناء اور ان مصدریہ, یہ کہ الا ہو گیا سوائے, ان یہ کہ, اور یحاطہ, یحاطہ ہو گیا, یہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑ سا لگ رہا تھا, فعل مضارع مجہول, اور ٹھیک ہے, احاطہ یحیطو احاطن سے ہے یہ, ٹھیک اور ہے, اس کا ترجمہ ہو جائے گا گھیر لیا جائے گا, اور ان کی وجہ سے اس میں چینج آیا کہ یہ یحاطو کی بجائے یحاطا ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, بی کم ہو گیا, بی جر اور کم مجرور, اور متعلق ہو گیا تم کو سوائے یہ کہ گھیر لیا جائے تم کو. فا ٹھیک ہے, حرف عطف, اس کو اور اب یہاں لما تک چھوڑ ہو دیں, گیا, اب یہاں تک چھوڑ دیں. آپ نے کیا, اچھا قال لن ارسلہ معکم, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا, جی, اس نے کہا ہرگز نہیں میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا, بھیجوں گا. ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے ٹھیک حتی ہے, تمتونی موثقا من اللہ لتاتوننی بہ الا ان یحاط بہ. ٹھیک ہے, حتی جی حرف غایا. اچھا, اب حتی کے بارے میں یاد رکھیں کہ حتی بنیادی طور پہ حرف جر ہے. حتی جی کیا جی چیز ہے, صحیح, حرف حتی کیا جر, ہے, حرف جارہ ہے. حرف جر, اس کا آپ ٹھیک ہے, ترجمہ کرتے ہیں حتی کا یہاں تک کے, اور جی کے کا جو ترجمہ لاتے ہیں وہ آپ لاتے ہیں ان سے. کے کا ترجمہ لاتے ہیں ہم ان سے. تو ہوتا یہ ہے کہ سر اس کی سمجھ نہیں آئی ابھی, یہ ابھی جو آپ نے بتایا نا, کر رہی ہیں, آپ پہلے میری بات کاموں سے سن لینا. جی حتی کا آپ ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک کہ, جی, کیا ترجمہ کرتے ہیں حتی کا یہاں تک کہ, حتی دراصل ہے حرف جارہ. جی ٹھیک ہے, حتی کا کوئی اثر نہیں آتا ڈائریکٹلی, حتی کا کوئی اثر نہیں آتا. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لی, لی بھی یہ کرتا ہے نا نام کہیں, یہ بھی جی جی حالت نصب میں لے آتا ہے, خفیف کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا جو لی ہوتا ہے اور حتی جو ہوتا ہے, کیونکہ اس کا بھی ترجمہ آپ کرتے ہیں یہاں تک کہ, تاکہ. حتی کا کرتے ہیں یہاں تک کہ, یہ لی کا کرتے ہیں تاکہ. یہ کے کا ترجمہ آپ جی, نکالتے ہیں ان سے. ان دراصل جو ہے وہ خفیف کرتا ہے, ان خفیف کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا حتی اور لی جب بھی آئے گا یہ حرف جارہ ٹریٹ ہوں گے, ان اس کا چھپا ہوا ہوتا ہے. تو دراصل پھر آپ کیا کرتے ہیں, بیسکلی یہ ہے حتی ان, یہ ان چھپا ہوا تھا, حتی ان توتونی. اب کیا ہو جائے گا, ان اور آگے جو پورا جملہ فعلیہ بنا, آپ کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا نا, جی جی جی, پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ فعل ان کے ساتھ جب ملے گا تو کیا بن جائے گا, سر یہ نہیں مجھے پتا. شرط بن جائے گا سر, کیا بن جائے گا, شرط بنے گا سر. نہیں, شرط نہیں بنے گا. ان مصدریہ جب فعل کے ساتھ ملتا ہے تو کیا بن جاتا ہے, مصدر موبل مصدر موبل بن جاتا ہے.
اور مصدر موول مصدر ہے نا. اب یہ کیا بن سکتا ہے؟ یہ مفعول بن سکتا ہے, یہ فاعل بن سکتا ہے, یہ مبتدا بن سکتا ہے, یہ خبر بن سکتا ہے, یہ صفت بن سکتا ہے, یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے, یہ مضاف بن سکتا ہے, بہت کچھ بن سکتا ہے. اب یہ مصدر موول ہو گیا. حتی آ گیا. حتی کیا چیز ہے؟ حرف جارہ. جارہ کے بعد حتی حرف جارہ ہے نا. جی جی حرف جارہ ہے. جارہ کے بعد اسم آ گیا, وہ کیا بن جائے گا؟ مجرور مجرور بن جائے گا. حتی مجرور کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ متعلق. یہ متعلق بن جائے گا. کس کا؟ متعلق. مرسل کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. اور سر یہ مجھے ویسے اس کی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ جو مصدر آپ نے بتایا نا موول, اس جی اس کے پھر کسی وقت کوئی اس پہ ایشو نہیں, میں نے بہت آسان طریقہ بتایا. ان کے بعد نہیں نہیں فعل سر آ جائے, ان کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان اور فعل کو ملا دے تو اس سے مصدر موول بن جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے بعد آگے چلیں. ٹھیک ہے. فلما آتوہ موثقہم. فا حرف عطف ہے. لما جو ہے وہ ہو گیا اسم ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک ہے. اور آتوہ یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب. اور عطا یوتی ایتا ان سے ہے باب افعال سے. اور اس میں ضمیر جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے. اور باب افعال سے ہو گیا فعل ماضی جمع مذکر غائب. فلما پھر جب پھر جب انہوں نے دیا اسے. موثقہم موثقہ ہو گیا مضاف, ہم ہو گیا مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا. اور یہ مفعول سیکنڈ ہو گیا, یعنی عطا کے دو نے, ایک ہو گیا اور ایک یہ موثقہ ہو گیا. تو یہ ہو گیا موثقہم اپنا پختہ عہد. پھر جب انہوں نے دیا اسے اپنا پختہ عہد. قالا اس فعل ماضی واحد مذکر غائب, اس نے کہا اللہ جو ہے وہ فاعل ہے, لفظ اللہ فاعل ہے اور مبتدا بنا یہاں پر. اور اللہ فاعل بھی ہے اور اللہ مبتدا بھی ہے. سوری اچھا نہیں, ہاں نہیں میں پہلے مبتدا سوچ کے کہ فاعل اور مبتدا اکٹھے کیسے آ سکتے. ہاں نہیں سر ٹھیک, وہ میں نے اصل میں پہلے سوچا تھا. اسے فوراً ایسے کیا. سر اصل میں یہ شک مجھے بھی ہوا تھا کہ قالا کے ساتھ اس کا فاعل آ سکتا ہے. جو ہی حالت رفع میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فاعل آ گیا. یہ پہلے میں نے بھی ترکیب ایسی کی تھی. لیکن ضروری نہیں سر. اب میں اس کو میں نے بھی پہلے کی پھر اس کو نہیں کیا. اچھا اللہ مبتدا ہو گیا. اللہ حرف جارہ ما جو ہے نا, اب میں نے اس کو پھر کیا ہے کہ اس کو موصولہ کر کے اور نقولو فعل مضارع جمع متکلم نحنو جو ہے وہ فاعل ہے, تو اس کو میں نے پھر صلہ سوچا ہے کہ صلہ ہو سکتا ہے. وکیل جو ہے وہ صفت ہے, تو میں نے اس کو ملا جلا کے ما کا صلہ بنایا. اور موصولہ اور صلہ مل کے تو یہ کوئی حرف جارہ کے لیے میں نے اس کو مجرور کر دیا اور پھر اس کو خبر بنا دیا. کچھ ایسا کیا ہے. مطلب آپ نے کیا کیا, آپ نے حلیم کے ساتھ جو ہے وہ جلیبی اندر ہی ڈال دی. سر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی. اللہ ایک منٹ دیکھیں, اللہ کو مبتدا کیا, ٹھیک ہے. جی جب تک آپ چیزوں کو الگ الگ نہیں کریں گی کنفیوژن ملے گی. ٹھیک ہے سر. جلالہ اللہ کو آپ نے جو ہے مبتدا کیا, اللہ حرف جارہ کو مجرور چاہیے. آگے آ رہا ہے ماں کو آپ نے موصولہ لیا, موصولہ کو کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. صلہ چاہیے تقولو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تقولو مل گیا نا. تقولو جو جملہ فعلیہ ہو کے صلہ ہو گیا, صلہ اور موصولہ مل کے اللہ جارہ کے لیے مجرور ہو گئے. جارہ اور مجرور مل کے متعلق بن گئے. ٹھیک ہے. وکیل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ صفت لگ رہی تھی. وکیل صفت لگ رہی ہے. کس کا موصوف کیا ہے؟ نہیں سر مصدر کو پہلے لگ رہا ہے. مصدر سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ پرابلم یہی ہے. مصدر سے کیا ہو جائے گا, کیا فرق پڑے گا؟ مصدر میں کہتا ہوں مصدر نہیں ہے صفت ہے, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یہ جو وکیلون ہے اس کی جملے میں کیا حیثیت ہے؟ جملے میں مجھے بتائیے. اللہ مبتدا کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ جب سر خبر چاہیے ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے خبر کی کیا کنڈیشن ہے؟ اچھا ہاں مرفوع ہوتی ہے. اور کیا نکرہ ہوتی ہے. تو وکیل مرفوع نکرہ دونوں نہیں مل رہا آپ کو؟ ہاں صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. کیوں بنا رہی ہیں؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ مبتدا علامہ تقول متعلق وکیل جو ہے وہ سیدھا سیدھا اس کی خبر. ٹھیک ہے سر. اور یہ پورا کا پورا جملہ اسمی ہو کے کالا کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ. مقولہ بن جائے گا. ترجمہ کریں. اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ اللہ نگہبان ہے، نہیں اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ایسے بھی یہ ہو سکتا ہے. کریں ترجمہ کریں. ہو سکتا ہے سر چھوڑ دیا جائے. اللہ، آپ اپنا ترجمہ کریں، اس کے اچھا بعد اگر ٹھیک ہے. اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے. صحیح ہے. کیا پرابلم ہے؟ کوئی شک ہے آپ کو ٹھیک اس ہے میں؟ سر. نہیں سر ٹھیک ہے. لگ رہا تھا کہ کوئی غلط نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں. اگلی آیت کس کی ہے جی؟ سر میری ہے. کریں بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماشاء اللہ. فرا آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ اتنے ساری ساتھی ہیں اور ہیں، آپ ان کو تجوید کیوں نہیں کراتے؟ سر مجھے رولز نہیں یاد ہوتے ان کے، بس پڑھنی ہے. رولز تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، کتابیں بھی ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ضرور آپ لوگوں کو کراتا. لیکن یہ کہ تھوڑا سا کبھی کوئی ایک آدھ سیشن نکالیں. رولز مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتاب آپ کہیں گے، کوئی چیز کہیں گے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو آپ وہ آپس میں کبھی باقی آپ کے ساتھ ساتھی ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک سیشن لگائیں. کوئی زیادہ نہیں لگائیں، مہینے میں کوئی ایک سیشن بھی لگائیں اور ایک یا دو سیشن لگا لیں مہینے میں، 15 دن کے بعد لگائیں اور بیسک قوانین ان کو بتاتے ہیں. خاص طور پہ ان کو 2-3 جو موٹے قوانین ہیں نا وہ ضرور بتائیں، وہی چیزوں کو کرائیں. ایک تو جو ہے جو مد کے جو قوانین ہیں کہ کب کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے جو نون ساکن اور تنوین کے جو قانون ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو حرف لین کے جو قانون ہیں، یہ جو 2-3 موٹے قانون ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ایکسرسائز کرائیں لوگوں کو. تو ماشاءاللہ آپ کی بہت سی تجویز ہے، تو آپ ان کو کرائیں لوگوں کو. اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. آپ اپنے اس گروپ کے اندر لوگ جن سے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ضرور کریں اس کو. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا، بہترین اجر دے گا. کیونکہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا اور پڑھانا. اور آپ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو مطلب آپ کو تو اللہ کے رسول نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا نا کہ بہترین ہے نا وہ لوگ جو اس کو پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی. اور یہ ہمیشہ کا آن گوئنگ ہے. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور اس کے اوپر سوچیں اور کوئی ٹائم نکالیں، بھلے کوئی آدھا گھنٹے کی کلاس نکال لیں، 1 گھنٹے کی نکال لیں، مہینے میں 1 کر لیں. 1 کم پڑ جائے گی، مہینے میں 2 کر لیں. میرے خیال میں 4-5 سیشن کریں گے تو بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. بیسک چیزوں کو کریں. بہت سارا مٹیریل تو آپ کو میرے خیال میں ڈاکٹر نعمان سے بھی مل جائے گا. جی سر، آپ کو ان سے بھی مل جائے گا. تو ان کے پاس چیزیں ہیں. نہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جی سر. واو استنافیہ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا. یا بنیہ ندا اور منادا یا حرف ندا نہیں ہے، یا بنیہ. سوری سر، یا بنیہ، سوری سر، یا بنیہ. یہ یا حرف ندا، بنیہ اس میں منادا ہے اور اس کے ساتھ یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے جس میں یا متکلم ساتھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے لا تدخلوا من باب واحد، یہ جو جملہ ہے یہ اس کا مقولہ ہے. دیکھتے ہیں کیسے بنا ہے. لا جو ہے لا ناہیہ جازمہ ہے. تدخلوا یہ فعل مضارع، خیال میں یا بنیہ ہو گیا.
काला का मकूला तो या बनी हो गया, उसने कहा ए मेरे बेटो, ये मकूला हो गया ना। हो तो गया सर। हाँ, अब या बनैया के आगे जो आ रहा है ना वो है जवाब नहीं। ठीक है सर, निदा ठीक है, है। क्यों देखो उसने कहा, क्या कहा उसने, ए मेरे बेटो, ठीक है सर। या मकूला तो हो गया, काला का मकूला हो गया बनी। ठीक है सर। ला तदखुलु, तदखुलु फेल मुजारे है, ये खफीफ है, इसमें नून हज़फ है, जमा मुज़क्कर हाजिर, फाइल इसमें अंतुम है। मिन बाबिन वाहिदिन, बाबिन वाहिदिन सिर्फ मौसूफ हो के मजरूर हो रहा है, मिन हरफ जारा है, मिन बाबिन वाहिदिन मुतल्लिक हो रहे हैं फेल तदखुलु के। ए मेरे बेटो तुम सब दाखिल मत होना एक दरवाजे से। अच्छा, ला को आपने क्या नाहिया लिया ना? जी सर। तो फिर नाहिया का तर्जुमा करें, दाखिल मत होना, तुम हरगिज दाखिल मत होना एक दरवाजे से। ठीक है सर। वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, वाव आतिफा, ये हम ले सकते हैं सर, वाव आतिफा, इसको फिर पहला जुमला मातूफ हो जाएगा। वदखुलू जो है ये अब ये फेल अमर हो रहा है, उसके बाद फाइल अंतुम है, इसमें भी नून महजूफ है। मिन अब्वाबिन मुतफर्रिकातिन, अब्वाब बाब की जमा है, गैर जमा, और ये मुतफर्रिका इसकी सिफ्त आ रही है, लेकिन ये गैर आकिल की सिफ्त है, वाहिद मुअन्नस आ रही है। तो ये दोनों मिलके जार मजरूर मिलके मुतल्लिक फिर फेल के हो रहे हैं। वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, और तुम दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से। ठीक है, और तुम दाखिल हो। मुझे एक बात बताएं, क्या इस आयत से आपको मिला? सर इस आयत से ये मिला कि वो जो एक दरवाजे से अपने सारे भाइयों को दाखिल होने से मना कर रहे थे, इसके उनके जहन में, ये दिल में ये बात थी कि हसद का या ईवल का एलिमेंट के सारे इकट्ठे दाखिल होते हैं तो लोगों की नजर पड़ती है। आप देखें, इससे आपकी बात ये पता चलती है ना, देखिए एक चीज आपको पता चलती है, कुरान हमारे लिए एक बिल्कुल आप समझे कि क्लैरिटी है, कोई सवाल ही नहीं है। तो पता चलता है कि हसद का एलिमेंट जो है वो नबियों को भी महसूस होता है ना। जी और तौर पे फिर बेटे हों और बेटे भी फिर तादाद में इतने सारे हों, तो आप ये देखें कि जो बहुत सारे लोग करते हैं, शायद हम भी इनमें से शायद ये काम करते होंगे कि किसी दावत में गए, किसी जगह पे गए, फेसबुक पे फौरन डाल दिया कि हमने यहाँ खाना खाया, ये पहना, ये लगाया, ये सब कुछ हो गया। कभी गौर करें, ये चीजें भी हसद पैदा करती हैं। बाज़ दफा हम रियलाइज नहीं करते, अपने बच्चों की तस्वीरें भी शेयर करते हैं, उनके साथ कुछ और करते हैं। हो सकता है 4 अच्छे लोगों के पास भी जाए, लेकिन 2-4 ऐसे भी लोग हों जिनके दिलों को बड़ा खटक लग जाए, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। इसमें हसद के अलावा, इसमें सर हसद के अलावा खौफ का एलिमेंट भी आएगा ना, कि भाई वो इतने सारे लोग एकदम से दाखिल हुए तो शायद उनको डर लगा। देखिए ये भी एक तशरीह जरूर की है मेरे ख्याल में, ये बात जो है ना, ये मेरे ख्याल में मौदूदी साहब ने भी इसको इस तरह से कहा है कि लोगों को ये भी हो जाता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे आ गए, अल्लाह खैर करे कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमला करने आ रहे हैं, हमला ना कर। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने जो इसके बारे में राय रखी है, मेरा अपना दिल भी इसी पर टिकता है कि एक एलिमेंट ये भी है कि तुम अलग अलग दरवाजे से जाओ, क्योंकि ज़ाहिर सारे वो थे। तो हसद का एलिमेंट तो अपनी जगह पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, आगे करें, मैं जरा एक कॉल ले लूं, आप करें आगे। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन, वाव आतिफा, मा इसमें नाफिया के तौर पे यूज हो रहा है। उगनी फेले मुजारे वाहिद मुतकल्लिम है, बाबे फाल से फाइल अना है, और मैं नहीं बचा सकता। अनकुम, अन हर प्लीज थोड़ा सा आहिस्ता चलिएगा, हम तो उतना फॉलो नहीं कर सकते थे। जी थैंक यू। अनकुम, अन हरफ जारा है, कुम इसमें मजरूर है, ज़मीर मंसूब है, तो ये मुतल्लिक हो गया फेल उगनी के। उसके बाद मिनल्लाहि, अल्लाह, फिर हरफ जलाला अल्लाह इसमें मजरूर है और मिन हरफ जारा है। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि, और मैं तुमको अल्लाह से नहीं बचा सकता। यही तर्जुमा बनता है ना, कोई और करेक्ट कर दे मुझे प्लीज। और मैं नहीं बचा सकता तुम्हें अल्लाह से। मिन शैइन, यहाँ पर जो कि मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। अच्छा, मिन शैइन जब इकट्ठे आता है तो हमें पहले भी शायद ये बात हुई है कि मिन जो है इसमें जायद हो जाता है, तो शैइन इसमें मजरूर है, लेकिन वैसे ये इसको मिन जायदा कहते हैं जो यहाँ पर आया है। तो मैं तुम्हें अल्लाह से
نہیں کچھ بھی نہیں، میں تمہارے معاملے میں یا تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا. یعنی اس کا حرفی ترجمہ لفظی کرنا واقعی تھوڑا سا مشکل ہے کہ میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. اگلا ہے ان الحکم الا للہ. یہ آیت نمبر 40 میں بھی یہ جملہ آیا تھا، ان الحکم الا للہ، جب یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی جیل کے ساتھیوں کو. تو یہ اب دوبارہ یہاں آ رہا ہے ان الحکم الا للہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے کیونکہ ان اس میں ویسے حرف نفی ہے، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. الحکم مبتدا کے طور پر آ رہا ہے، ایسے ہی ہے. الا للہ، الا جو ہے ذات الحصر ہے، اور للہ جو جی ہے وہ مبتدا بالکل ٹھیک ہے. للہ ہی جو ہے وہ پھر جار مجرور ہو کے للہ ہی جار مجرور ہو کے متعلق ہو رہا ہے. لیکن اس میں اگر جملہ تو ویسے بھی پورا ہو جاتا تھا نا، الحکم للہ، اگر الحکم للہ مبتدا خبر کریں تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ان الحکم الا للہ، حصر بھی پیدا کیا گیا ہے کہ نہیں ہے حکم کسی کا مگر اللہ. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. جی حکم صرف اللہ ہی کا ہے. اب سر آ جاتے تو اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے کہ ہم ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان یہاں پہ اگر ہم نہ میں لیتے ہیں تو نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، یا اللہ ہی کا فیصلہ. اگلا جو ہے علیہ توکلت، اس میں متعلق مقدم ہوا ہے علیہ جو کہ جار مجرور ہے. علی حرف جارہ ہے، ہی جو اس میں ضمیر ہے، اور علیہ جار مجرور بن کے متعلق ہو گیا، اور متعلق مقدم ہے، فعل بعد میں آ رہا ہے. توکلت جو کہ فعل توکلت فعل ماضی ہے، اور واحد متکلم فعل، جی، اور واحد متکلم فاعل انا. یہ تو فعل ماضی ہو گیا نا؟ ہاں فعل ماضی ٹھیک. نہیں سوری یہ توکل جو ہے نا، یہ سوری یہ باب تفاعل سے ہے، یہ پہلے مضارع ہے. توکل ہے یا توکل باب تفاعل، تا شروع میں آ رہا ہے تو یہ تو مضارع ہوگا. یہ مضارع ہے بالکل. وہ تا پیش تو آ گیا نا، توکل تو یہ ماضی ہو گیا، مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہونا ماضی ہے، چاہیے، مضارع یہ نہیں. ماضی ہے، فعل ماضی واحد متکلم ہے، کیونکہ یہ تا جو ہے نا اس میں یہ سیغے کا تا ہے. توکل یا توکلوا باب تفاعل سے، واو کاف لام اس کا مادہ ہے. تو اسی پر میں نے توکل کیا. واو یہ مطلب یہ اس کا ہو گیا نا جملہ فعل، جملہ فعلیہ بن گیا، متعلق فعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. علیہ توکلت. واو اس میں اگر ہم عاطفہ لے لیں، واو نہیں سوری، علیہ وہ ماضی ہی ہے جس کو ہم مضارع سمجھ رہے ہیں، وہ تا اس کا ماضی ہے، وہ ہاں جی، ماضی وہ ہے کیونکہ جی وہ ماضی باب ماضی اس ہے، کا سوری تفاعل ہے. باب تفاعل سے توکل یا توکل سے باب تفاعل ہے. ٹھیک. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. علیہ پھر اس میں جار مجرور ہے، متعلق ہے فلیتوکل. یہ یہ اصل میں یتوکل تھا، مضارع مجزوم تھا. فعل امر الام ہے اور فا ہے، دو لفظ اس میں زائد آ رہے ہیں. تو فا کو اگر ہم عطف لیں اور لام کو ہم اس میں امر لیں تو فل یتوکل، پھر ملانے کے لیے اس پہ زیر آ گئی. ایکچولی یہ ہے لام امر. جی یہ ہے لام امر. لام امر جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے امر ہوتا ہے حاضر کو، لام امر ہوتا ہے غائب کو یا متکلم، اور اس کے اندر پھر آپ مفہوم دیتے ہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر، اسی لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے سر. بالکل، آپ اس کو کہیں بس چاہیے کہ وہ بھروسہ کرے. ٹھیک ہے. المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، المتوکلون ٹھیک ہے. کا تو المتوکلون کیا بن جائے گا؟ اسم الفاعل. کیا بن جائے گا؟ سر یہ توکلون تو اسم الفاعل ہے نا، یہ نہیں وہ اسم الفاعل تو ہے، لیکن اسم الفاعل بطور کیا بن کے آیا ادھر؟ یہ توکل کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر فاعل بن کے آیا ہے سر. فاعل بن جائے گا نا. اسم الفاعل تو ہے لیکن اسم الفاعل بھی فاعل بن کے آیا ہے. فاعل بن کے آیا ہے. اور بس چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اس پر اسی پر بھروسہ کریں. اسی پہ. سر یہ جو لفظ ہے، جو آیت ہے ان الحکم الا للہ، یہ ہم نے پہلے بھی کی تھی، لیکن اس کا ہم صحیح ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی اس کو ان کو نفی کے طور پر لائیں گے، نہیں ہے حکم مگر دیکھیں نا، اللہ کے لیے. ان آپ کو معلوم ہے نا 4 طریقوں سے آتا ہے. ان 4 طریقوں سے آتا ہے. ان بیسکلی کیا ہے؟ انا کا مخفف ہے، اور انا کا مخفف ان 4 طریقوں میں سے آتا ہے. اس میں سے ایک طریقہ ہے بطور نفی کے،
اور نفی کے طور پہ جب بھی ان آئے گا تو اس میں لازماً آپ کو الا ملے گا, یہی اس کی پہچان ہے. تو ان جو ہے وہ نفی, اور اس صورت میں الا جب آئے گا تو الا جب آیا تو وہ کیا بن گیا, غیر موجب بن گیا, تو الا حصر کے طور پہ آ گیا. بیسکلی یہ الحکم للہ ہی. جی سر بالکل ٹھیک ہے, تو نہیں ہے حکم مگر اللہ کا, اللہ ہی کا. جی سر. نہیں ہے فائل حکم اور اس مگر میں فائل میں کیا فرق؟ فائل اور اسم الفائل میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. فائل جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے, فائل جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے, اور فائل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اسم الفائل کے معنی ہوتے ہیں جس میں کام کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسم الفائل جو ہے وہ فائل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, اسم الفائل جو ہے مفعول کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, اسم الفائل جو ہے وہ بطور مجرور بھی آ سکتا ہے. لیکن فائل جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے اور حالت رفع میں ہی ہوگا. اسم الفائل فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسم الفائل جو ہے وہ جملہ اسم میں بھی آ سکتا ہے, اسم الفائل فائل بن کے بھی آ اسم سکتا الفائل ہے. سر, جی بولے. اسم الفائل جو ہے نا نسبی حالت کی اور جر میں, اور اب یہی تو میں نے آپ سے کہا, اسم الفائل جو ہے وہ فائل بن کے بھی آ سکتا ہے, مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے نا, جی جی وہ مجرور بن کے بھی آ سکتا ہے, مضاف الیہ بن کے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فائل جو ہے وہ تو حالت رفع میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اور مفعول اور اسم المفعول میں جی دوبارہ بولیں. مفعول اور اسم المفعول میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی اس کو بھی اسی طرح سے لے لیں. اسم الفاعل کام کرنے والے کا مفہوم, جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے. اسم المفعول جس میں کام ہونے کا مفعول پایا جائے, مفعول جس پہ کام کیا جائے. تو اسم المفعول اور مفعول میں کیا فرق ہے؟ مفعول لازماً حالت نصب میں ہوگا, اسم المفعول حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے, رفع بھی ہو سکتا ہے, اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو اسم الفاعل ہے جو فاعلون کے وزن پہ ہوتا ہے. نہیں یہ اس کو اس طرح سے کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ سمپل ہے نا, وزن اوزان کو چھوڑ دیں. بات ہو رہی ہے فاعل میں اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہے. فاعل خاص ہے فعل کے ساتھ, اور فاعل لازماً حالت رفع میں ہوگا. اگر حالت رفع میں تو وہ فاعل نہیں کہلاتا, تو فاعل کا سبجیکٹ تو ختم ہو گیا نا. اسم الفاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل بھی کام کرنے کا مفہوم دیتا ہے, لیکن اسم الفاعل جو ہے وہ فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے, مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے, مجرور بن کے بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسم الفاعل کی جو لمٹ ہے, جو وہ ہے, وہ فاعل سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی سر. چلیں آگے چلیں. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, واو استنافیہ, لما ظرفیہ شرطیہ, دخلوا فعل ماضی جمع مذکر غائب, اور اس کے بعد یہ فعل ہے, اس میں فاعل ہم ہے اس میں, اور من حیث امرهم ابوهم, من حرف جارہ ہے. اس کے بعد حیث جو ہے یہ ظرف ہے, جو کہ اب دیکھتے ہیں کس کے ساتھ مضاف الیہ, جو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے تو اس کے آگے اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے. وہ ہمیں مل رہا ہے آگے امرهم ابوهم. امرهم ایک بذات خود ایک جملہ فعلیہ لگ رہا ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب, ہم اس کا مفعول ہے. ابوہم, یہ ابوہم جو ہے یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے, اور یہ حالت رفع میں ہے, تو یہ اس کا فاعل کے طور پہ آ گیا امرہم ابوہم. تو یہ ایک جملہ فعلیہ بن گیا امرہم ابوہم, یعنی جو ان کے والد نے جو ان کو حکم دیا تھا. تو یہ امرہم ابوہم حیثو کے لیے مضاف الیہ بن گیا, اور یہ حیثو امرہم ابوہم من کے لیے مجرور ہو گیا. تو یہ جار اور مجرور مل کے دخلوا کے لیے متعلق ہو گئے. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, اب یہ ما نافیہ ہے, کانا فعل ناقص ہے, اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے, جو کہ ہوا ہے. اب اس کی آگے خبر ہوتی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. یغنی پھر باب وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا, فعل مضارع ہے, فاعل ہوا ہے, اور انہم متعلق بن کے آ رہا ہے, ان حرف جارہ ہے, ہم مجرور ہے. یہ ہم نے پچھلا جملہ بھی اسی طرح کیا ہے, من اللہ من شیء, من حرف جارہ, اللہ حرف جلالہ مجرور, یہ جار مجرور پھر متعلق ہیں. پھر دوبارہ سے من جارہ اور شیء نکرہ آ رہا ہے,
کسی نکرہ حرف کو مزید نکرہ کرنا ہو تو من کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں، اس کو من زائدہ بھی کہتے ہیں، یہ مفعول بھی لے سکتے ہیں اس کو، اور یہ مفعول ہی ہے اصل میں، اگر ہٹا دیں اس کو تو یہ شیئن ہو جائے گا۔ من شیئن جو ہے وہ مفعول ہی ہے، من کو آپ زائدہ کہیں گے اور آپ کہیں گے شیئن کو کہ یہ محلن حالت نصب میں ہے۔ اچھا، اس کو کچھ لوگوں نے مفعول لیا، کچھ لوگوں نے اسے مفعول مطلق بھی لیا۔ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کو تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر وہ تو اس طرح نہیں ہوتا دکن دکا، اس طرح کی جو باتوں میں اسی کے ساتھ لفظ نکلتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ مفعول مطلق جو ہے عموماً مفعول مطلق جو ہے نا اسی وہی مصدر ہوتا ہے جس کا فعل استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ دوسرا بھی آ سکتا ہے، کچھ ضروری نہیں۔ جیسے اور بعض دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسنگ بھی ہوتا ہے، جیسے وبالوالدین احسانا، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ فعل ہی پورے کا پورا مسنگ ہے، وَأَحْسَنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سر پھر اس کی پہچان پھر کیا ہوگی کہ اگر ہم اس سے دیکھیں زائدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ زائدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس حرف کو معزوف کر کے اس کا ترجمہ کریں تو آپ کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من شیئن، اگر یہ ما کانا یغنی عنہم من اللہ شیئن، ما کانا یغنی عنہم من اللہ شیئن، کیا ترجمہ کریں گی؟ ترجمہ کریں۔ نہیں تھا وہ فائدہ کرتا یا کفایت کر سکتا ان سے اللہ شیئن، کچھ بھی، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے، من شیئن کریں گے تو بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی رہے گا سر، من کچھ بھی رہے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن من شیئن سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی وسعت بہت بڑھ جائے گی، نکرہ نکرہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، لیکن آپ اس کو ترجمے میں کرنا بڑا مشکل ہے، محسوس کر سکتے ہیں ترجمے میں، آپ اس کو اپنی آواز سے تو کر سکتے ہیں۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے لکھ کے تو نہیں دیتے تھے نا کہ ابھی بکر یہ لو وحی آ گئی، جب وہ پڑھتے ہوں گے تو وہ جس طرح سے قرآن اترتا تھا اسی انداز میں جب پڑھتے ہوں گے اس آیت کے حساب سے، تبھی تو لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہوگا نا ایسا، تو اس کی انٹینسٹی کو پکڑتے ہوں گے نا لوگ، اور پھر اللہ کے رسول جب پڑھتے ہوں گے تو کیا خوب پڑھتے ہوں گے، کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے، وہ ویسے ہی اتنا آپ کے دلوں میں چلا جاتا ہوگا۔ جی سر، پھر یہ جو ہم نے کانا اس فعل ناقص کیا تھا، اس کا اسم ہوا تھا، آگے جملہ فعلیہ جو آیا ہے یغنی عنہم من اللہ من شیئن، یہ جملہ فعلیہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر کانا کی خبر بن گیا، آگے بھی چل رہا ہے ابھی یہ الا حرف استثناء ذات الاستثناء ہو گیا، حاجتن یہ مستثنیٰ ہے منصوب ہے، فی نفسی یعقوب قداہا، فی نفسی یعقوب، اگر ہم اس کو دیکھیں تو نفسی یعقوبہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن لگ رہی ہے جو کہ فی حرف جارہ کے لیے مجرور بن کے یہ متعلق بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فعل اس کا آگے آ رہا ہے قداہا، جو کہ فعل جمع فاعل جمع مفعول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، تو یہ جملہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا ہے کہ فی نفس یعقوب قداہا، جو یعقوب کے دل میں تھا اس نے اسے پورا کیا، تو یہ بیسیکلی یہاں متعلق جو ہے مقدم ہو گیا، متعلق مقدم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں الا حاجتن، اب یہ جو پورا جملہ ہے ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیئن الا حاجتن، یہ جواب شرط بھی بن رہا ہے لما کے لیے، ایک بات، اور دوسری بات الا حاجتن کے بعد جو یہ جملہ ہے فی نفس یعقوب قداہا، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ حاجتن اب نکرہ ہے تو اس کے بعد ایک پورا جملہ آ رہا ہے جو کہ اس کی صفت بتا رہا ہے کہ جو جملہ نہیں آ رہا ہے، حاجتن کے بعد جملہ نہیں آ رہا، حاجتن کے بعد جار مجرور، تو حاجتن کے بعد جار مجرور، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے، صفت بن جاتی۔ جی سر یہ جملہ فعلیہ اور مقدم جار مجرور کے ساتھ جملہ فعلیہ نہیں بنتا؟ ہاں لیکن دیکھیں کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد، تو اس کے بعد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حاجتن کے بعد اگر آتا نا قداہا فی نفسی یعقوب قداہا، جی حاجتن کے بعد اگر یہ جملہ سیدھا ہوتا قداہا فی نفسی یعقوب اگر ہوتا تو بھی جملہ ہی بنتا نا، تو آپ کو تو رول پتا ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے،
تو نکرا کے بعد جار مجرور ہی آ رہا ہے نا, فی جی سر. نفسی یعقوب جار مجرور ہی آ رہا ہے نا, تو جی سر. صرف بن گئی نا, دونوں صورتوں میں صرف بن جائے گی. لیکن آپ اپلائی اسی طرح سے کریں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نکرا کے بعد جملہ آ رہا ہے, نکرا کے بعد جملہ نہیں آ رہا, نکرا کے بعد جار مجرور آ رہا. جی سر. سر اس کا ٹھیک ہے, ترجمہ کریں. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا, وہ ماں کان, وہ نہیں بچا سکتے تھے کسی بھی چیز میں انہیں اللہ سے, نہیں تھا وہ کفایت کر سکتا, نہیں وہ کفایت کر سکتے تھے یا کفایت کر سکتے تھے اللہ سے کسی بھی چیز میں, مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے نفس میں جو انہوں نے پوری کی, پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. واو آصفہ لیتے ہیں سر, اس میں واو پچھلا جملہ معطوف علیہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے. وَإِنَّهُ, اِنَّا اس میں یہ اِنَّا حروف مشبہ بالفعل ہے, اس کا اسم ہوا اسی کے اندر موجود ہے. اور لذو علم, یہ مضاف الیہ اور لام مدھلقہ, لذو علم والا, لذو علم, اور مضاف الیہ کنسٹرکشن ہو کے یہ خبر انا بن گیا اس میں, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. آگے پھر لما علمناہ, اب یہ پھر مرکب ہے, لام حرف جارہ ہے, ما موصولہ ہے, ما موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے, صلہ اس میں پھر ہمیں ایک جملہ فعلیہ میں مل رہا ہے, علمناہ. علمناہ یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا فاعل نحنو ہے اور ضمیر منصوب ساتھ ہے مفعول بہی. تو پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ ما موصولہ کے ساتھ مل کر لام حرف جارہ کے لیے مجرور ہو گیا اور کے متعلق ہو گیا, علم کے متعلق. صحیح. اور بے شک وہ بہت علم والے تھے جو کہ ہم نے انہیں عطا کیا تھا. صحیح ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اچھا ہم نے واو کو کیا لیا شروع میں؟ سر یہاں پہ تو میں نے عاطفہ لیا, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حالیہ تو نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو حالیہ دیں تو اس کا ترجمہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. کریں. جی سر. کریں. کیونکہ وہ علم والے تھے, ایسے کر سکتے ہیں سر. نہیں, یقیناً, اور اچھا, اور یقیناً وہ علم والا تھا اس وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا. ٹھیک ہے سر, بوجہ اس کے جو ہم نے اسے سکھایا. ہاں اس کو اس طرح سے لے لیں. ٹھیک ہے سر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سر اب اس میں واو جو ہے وہ نیا جملہ لے لیں سر اس کو, وَلَٰكِنَّ کو ایشو نہیں ہے, تف لے لیں. وطف لے لیں. لاکن جو ہے, لاکن حرف جارہ بھی ہے اور استدراک بھی ہے سر, حرف استدراک. حرف کیا ہے؟ سوری اس میں مشبہ بالفعل سے, سوری مشبہ بالفعل حرف استدراک, سوری سر. اور اس کا اسم لاکنہ بھی ہوگا اور خبر لاکنہ بھی ہوگی, دونوں چیزیں ہوں گی. اب اکثر الناسی جو ہے یہ منصوب ہے, لاکنہ کا اسم منصوب ہوتا ہے, اکثرہ پہ زبر ہے, تو یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن مل کے اس کا اسم لاکنہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لا یعلمون ہے, یہ جملہ فعلیہ لگ رہا ہے اور یہ خبر لاکنہ ہے. اس کی دیکھ لیتے ہیں. لا اس میں لا نافیہ ہے, یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہم, اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. سو لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور بے شک ولیکن, اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ٹھیک, ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھا ہوا, آج کلاس بھی لمبی ہوگی ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ کلاس کریں گے, جب اگلی دفعہ آیت کریں گے. اگلی دفعہ کی جو آیت ہے نا اس کے اندر بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا, اس سے بھی تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا, جس طرح سے بھی تھے, کچھ چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے بات کی وہ 100% درست ہے اور دوسروں کے غلط ہے, ایسا کہیں بھی نہیں. لیکن یہ تھاٹس ہیں, ان تھاٹس پروسیس کو ضرور بھی چلنا چاہیے, تاکہ اس کا تعلق کسی اس سے نہیں ہے, لیکن ہمارے بعض جو ہے وہ بعض دفعہ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا کسی چیز کو, کیونکہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو اس قسم کی گفتگو جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کر دی تو پھر
جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے گی اور ہم جو ہے نا بھٹک جائیں گے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا اشکال آئے گا اگر آپ نے اس کی تفاسیروں پڑھی اور خاص طور پہ جو آیت آئیں گی, آیت نمبر 69 آن ورڈ سے لے کے جو 3-4 آیت ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بہت اچھی طرح سے واضح کر دی اس چیز کو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے بہت سارے ترجمے میں بہت ساری اردو کی بڑی بڑی تفاسیر کے اندر, چھوٹی تفاسیر کی بات نہیں کرتا, بڑی بڑی تفاسیر میں یہی ریفرنس ملے گا. لیکن آپ اس کو ذرا, میں چاہوں گا کہ ذرا ان آیات کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے ذرا غور و فکر سے پڑھیے گا, اس کا ترجمہ دیکھیے گا, اگر کوئی تفسیر ملے اس کو دیکھیے گا, تاکہ ہم اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس میں کیا تھا. اس کے الفاظوں کو غور سے ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر وہ الفاظ کو اگر آپ نے پکڑ لیے, 1-2 لفظ جو ہے ان کو اگر آپ نے پکڑ لیا, تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ صاف ہو جائیں گی. آبجیکٹو کسی سے بحث نہیں ہے, کسی کو کوئی غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ تھاٹ پروسیس چلنا چاہیے. جب وہ تھاٹ پروسیس چلتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جیسے ابھی آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ریسنٹلی میرے خیال میں یہ جو ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ جب یہ پہ معاملہ آتا ہے کہ عورت اور مرد کے جو درجات کے اوپر جو بات ہوتی ہے, ایک چیز تو بہت واضح ہے. جب آپ سورہ نساء پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پہ ایک بہت چیز بڑی واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ الرجال قوامون, تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپلینیشن دے دی. پھر اس کے باوجود بھی جو ہے بہت سارے لوگ پھر اس کی دلیل ایک لے کے آتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ ایک درجے کا فضیلت ہے جو سورہ بقرہ میں. لیکن اگر آپ ان سورہ بقرہ کے ان آیات کو, جس کانٹیکس میں وہ آیات ہیں, اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی جو درجہ ہے وہ ایک پرٹیکولر معاملے کے اندر ہے, ہر معاملے میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم ہر چیز کو ایک جنرل کانٹیکس میں لے کے اگر اس کو پہنا دیں اور پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں اور اس پہ ہم قائم ہو جائیں اور پھر ہم اس کے اوپر کنفرمیشن دیں اپنے انہی کے جن کو ہم اپنے بزرگوں کو یا دوسروں جن کے اوپر کریں, تو وہ رویہ اس میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے, اس میں تھوڑا سا آدمی کے اندر لچک ہونی چاہیے. اور جب تک دین کے معاملے میں آپ کے دل میں اور ذہن میں وسعت نہیں ہوگی تو آپ بہت ساری چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے. ورنہ کیا ہوگا کہ جو آپ پڑھتے چلے جائیں گے, اپنے جگہ پڑھتے چلے جائیں گے, لیکن کریں گے وہی عمل جو آپ ایک زمانے سے کرتے چلے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو درسوں میں بیٹھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو روٹین ان کی زندگی کے چلے آ رہے ہیں اور چاہے وہ اس کو ڈس ایگری بھی کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ نہیں پائے. اور ہمارا آبجیکٹو تو یہی ہے کہ ہمیں جو چیز جب قرآن اور سنت سے ملے, قرآن اور سنت سے ثابت ہو, تو پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ضرور اس کو کرنے کی کوشش کریں. ورنہ پھر جو کافر, ظالم اور فاسق کا فرق ہے اس کیٹیگری میں پھر ہم خود بھی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی پڑھا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی تمام ساتھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, اسی طرح سے جڑے رہیں. اور فراز, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا ہے, آپ سوچئے گا کہ اگر آپ نے کلاس کوئی کرنی ہے ساتھیوں سے پوچھیں, اگر سب انٹرسٹڈ ہوں تو کوئی دن ڈیسائیڈ کریں اور پھر اس پہ بھی آپ کام کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.